بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 21 ناگ زندہ ہو گیا کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انہیں جھیل کے بائیں جانب ایک مندر دکھائی دیا۔ ماریا نے کدمبری سے کہا کہ اس مندر کی طرف چلا جائے، شاید وہاں اسے رہنے کے لیے جگہ مل جائے۔ کدمبری نے گھوڑے کا رخ مندر کی طرف کر دیا۔ یہ درگا دیوی کا مندر تھا۔ دروازے پر ایک عورت جو شکل و صورت سے پجارن معلوم ہوتی تھی تلسی کے پودے کو پانی دے رہی تھی۔ اس عورت نے گیروے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مندر کے دروازے پر دونوں جانب مشعلیں جل رہی تھی۔ ماریا نے کدمبری سے کہا کہ اس عورت سے بات کرو۔ کدمبری گھوڑے سے اتر کر اس پجارن کے پاس آئی اور کہا کہ وہ بڑی دور سے درگا دیوی کے مندر کی زیارت کرنے کے لیے آئی ہے، کیا اسے وہاں ٹھہرنے کی جگہ مل جائے گی؟ پجارن نے بڑے غور سے کدمبری کو دیکھا اور کہنے لگی، بیٹی، اس مندر میں یاتریوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن تم مجھے پیاری لڑکی لگی ہو، اس لیے تمہیں میں اپنے یہاں ٹھہرا لوں گی۔ آؤ میرے ساتھ، گھوڑے کو ادھر درختوں میں باندھ دو۔ کدمبری گھوڑے کو لے کر درختوں میں آ گئی۔ یہاں آڑ تھی۔ ماریا بھی گھوڑے سے اتر پڑی۔ اس کے اترتے ہی گھوڑا ظاہر ہو گیا، یعنی اب وہاں ایک کی جگہ دو گھوڑے تھے، لیکن پجارن دور تھی اس لیے اسے گھوڑے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ماریا نے کدمبری سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوگی۔ کدمبری پجارن کے پاس آ گئی۔ پجارن اسے ساتھ لے کر مندر کے اندر اپنے مکان میں لے گئی۔ یہ ایک منزلہ مکان مندر کے صحن میں ایک طرف بنا ہوا تھا۔ صحن میں گائے بندھی ہوئی تھی۔ پجارن نے ایک تخت پر کدمبری کے لیے دودھ اور جوار کی روٹی رکھ دی اور کھانے کو کہا۔ کدمبری کے ساتھ ساتھ ماریا نے بھی تھوڑا سا دودھ پیا اور روٹی کھائی۔ پجارن کدمبری کو ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئی جہاں زمین پر گھاس کا بستر تھا۔ دیوار کے ساتھ تپائی پر موم کی شمع روشن تھی۔ پجارن بولی، بیٹی، تم اس کمرے میں آرام کرو۔ یہ بتاؤ تمہارا ارادہ کتنے دن تک ٹھہرنے کا؟ کدمبری نے کہا، یہی کوئی 6-7 روز۔ خیال ہے کہ پورنماشی کی رات کو مندر میں چراغاں دے کر واپس چلی جاؤں گی۔ پجارن کہنے لگی، بڑی اچھی بات ہے، اس دفعہ چراغاں کے ساتھ تم 3 ایسے چوروں کو بھی قتل ہوتے دیکھ سکو گی جنہوں نے درگا دیوی کے مقدس مندر میں سے سونے کی مورتی چرانے کی کوشش کی تھی۔ کدمبری نے پوچھا، کیا انہیں پورنماشی کی رات کو پھانسی دی جائے گی؟ ہاں بیٹی، سنا ہے بڑے مشہور چور ہیں، اگر وقت پر پتہ نہ چل جاتا تو یہ لوگ مورتی لے کر اڑ جاتے۔ سنا ہے ان میں سے ایک چور تو بڑا خوش رہتا ہے جیسے اسے موت کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ باقی دونوں چوروں کا برا حال ہے۔ یہ سن کر ماریا کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے کدمبری کے کان میں سرگوشی کی کہ پجارن سے خوش رہنے والے چور کے بارے میں کچھ اور پوچھے۔ کدمبری کے پوچھنے پر پجارن نے اسے بتایا کہ وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی کہ 2 چور تو موت کے ڈر سے بیمار رہنے لگے ہیں، جبکہ ایک چور خوب کھاتا پیتا ہے اور ہر وقت مسکراتا رہتا ہے۔ ماریا کو شک ہوا کہ کہیں وہ اس کا بھائی امبر ہی نہ ہو۔ اس نے کدمبری کے کان میں سرگوشی کی کہ پجارن سے پوچھو یہ لوگ کس جگہ پر قید ہیں۔ کدمبری نے پوچھا، ماتا جی، راجا نے ان خطرناک چوروں کو کس جگہ قید پر رکھا ہوا ہے؟ پجارن کہنے لگی، وہ اوپر والی پہاڑی کے پرانے قلعے میں قید ہیں، وہاں تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اچھا، اب تم آرام کرو، میں صبح آ کر تمہیں پوجا کے وقت جگا دوں گی۔ اچھا ماتا جی۔ پجارن چلی گئی تو ماریا نے کہا، کدمبری، ہو نہ ہو ان چوروں میں سے میرا ایک بھائی امبر ہی ہے۔ صرف وہی ایک شخص ایسا ہے جو موت کی خبر سن کر بھی خوش رہ سکتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اسے کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکے گا۔ کدمبری نے کہا، ہو سکتا ہے یہ تمہارا بھائی امبر ہی ہو، مگر اسے مورتی چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماریا بہن، وہ ضرور کسی سازش کا شکار ہو گیا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا کہ چوروں کے ساتھ وہ بھی پکڑا گیا ہوگا۔ بہرحال میں اس سے ملاقات کرنے پہاڑی قلعے پر جاؤں گی، تم کمرے کا دروازہ کھلا رکھنا، میں وہاں سے ہو کر سیدھا یہاں آؤں گی۔ بہت اچھا، لیکن وہ سانپ کی لاش والی صندوقچی کا کیا کرنا ہے؟ ماریا نے چونک کر کہا، ارے ہاں، اسے تو میں بھول ہی گئی، لاؤ اسے مجھے دے دو، میں سب سے پہلے اسے جھیل نندرسر کے پانی میں غسل دے کر لاتی ہوں۔ ماریا نے صندوقچی لی اور مندر سے نکل کر سیدھی جھیل پر آ گئی۔ جھیل مندر کے سامنے ہی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر اتر کر جھیل کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ اس نے جھک کر صندوقچی جھیل کے پانی میں ڈال دی۔ جب اس کے اندر خوب پانی بھر گیا تو اسے لے کر واپس کدمبری کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، پیاری بہن، اس صندوقچی کو حفاظت سے رکھنا، خبردار اس کی طرف سے غافل مت ہونا۔ نہیں بہن، میں غافل نہیں ہوں گی، تم فکر مت کرو،
कदम्बरी ने संदूकची दीवार वाली तपाई के नीचे रखकर और घास फूस डाल दिया। मारिया वहां से निकलकर घोड़े पर सवार हुई और सीधी पहाड़ी वाले किले की तरफ रवाना होगी। ये किला बहुत पुराना था और मालूम होता था कि वहाँ सिवाय कैदियों के तहखानों के और कुछ भी नहीं है। ऊंचे लंबे बंद दरवाजे पर सख्त पहरा था। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें से सिपाही अंदर बाहर आते जाते थे। मारिया ने सोचा अगर वो घोड़े से उतरी तो घोड़ा ज़ाहिर हो जाएगा और सिपाही इसे पकड़ लेंगे। चुनाचे वो पहाड़ी की ओर में आ गई। यहाँ इसने घोड़े को एक पत्थर के साथ बांध दिया और खुद किले के दरवाजे की तरफ आ गई। दरवाजे की छोटी खिड़की बंद थी और बाहर दो सिपाही नेज़े कंधे पर रखे पहरा दे रहे थे। मारिया चूंकि गायब थी इसलिए इसे तो कोई नहीं दे सकता था, फिर भी खिड़की बंद थी। इसे खोलने के लिए अगर मारिया आगे बढ़कर दरवाज़ा को हाथ लगाती तो लाजमी बात है कि पहरेदार चौकस हो जाते कि ये खिड़की खुद कैसे खुल गई। चुनाचे वो एक जगह खड़ी होकर खिड़की खुलने का इंतज़ार करने लगी। इसे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अंदर से एक सिपाही बाहर आया। मारिया ने मौके से फ़ायदा उठाया और वो खुली हुई खिड़की में से अंदर दाखिल हो गई। अंदर एक छती हुई ड्योढ़ी थी जो बाएं तरफ को घूम गई थी। दोनों जानब कोठरियाँ थी जहाँ सिपाही बैठे आराम कर रहे थे। एक सिपाही तलवार तेज कर रहा था। मारिया करीब उससे गुजरी तो उसे कदमों की चाप सुनाई दी। वो चौंक कर तकने लगा मगर वहाँ कोई भी उसे नजर न आया। मारिया ने उससे मजाक करना चाहा। उसने ज़मीन पर से एक पत्थर उठाकर सिपाही के कंधे पर दे मारा। सिपाही हड़बड़ाकर उठ बैठा और तलवार हाथ में लिए चारों तरफ देखने लगा। वहाँ कोई नहीं था। मारिया ने एक और कंकर उठाकर इसके सर पर दे मारा। सिपाही ने गुस्से में कहा, कौन है यहाँ? दूसरे सिपाही ने पूछा, किससे बातें कर रहे हो? सिपाही बोला, अभी अभी मैंने यहाँ किसी के कदमों की चाप सुनी, फिर किसी ने पत्थर उठाकर मारा और अब ये कंकर मेरे सर पर आ लगा। दूसरे सिपाही ने हंसकर कहा, पागल हो गए हो तुम, लेने आए हो? ये किला बारी है, यहाँ पुराने बादशाहों की रूह फिरा करती हैं। पहला सिपाही बोला, फिरती हैं तो फिरा करे मगर हमें पत्थर तो न मारे। दूसरे सिपाही ने कहा, तुम्हारा वहम होगा, भला किसी रूह को क्या पड़ी कि तुम्हें पत्थर मारे? तुम कुछ पागल हो गए हो, चलो अपना काम करो। दूसरा सिपाही मुस्कुराता हुआ वापस कोठी में जाने ही वाला था कि मारिया ने एक बड़ा सा रोड़ा उठाकर इसके कंधे पर भी दे मारा। वो तो डर कर अंदर कोठी में भाग गया। मारिया हंस पड़ी और ड्योढ़ी में से आगे निकल गई। अब उसे उन तहखानों की तलाश थी जहाँ उसके ख्याल में अंबर को कैद किया गया था, लेकिन सवाल ये था कि उसे कैसे मालूम हो कि वो तहखाने कहाँ हैं। इसके लिए ज़रूरी था कि किसी से पूछा जाए, लेकिन मारिया किसी को दिखाई नहीं देती थी। अगर वो किसी से पूछ भी लेती तो यकीनन वो डर कर भाग जाता। मारिया ने एक सिपाही को देखा जो घोड़े को दाना डाल रहा था। मारिया चुपके से उसके पास जाकर खड़ी हो गई। घोड़ा घबरा कर इधर उधर पाँव मारने लगा। सिपाही उसे पुचकारने लगा। मारिया ने सिपाही के कंधे पर हाथ रख दिया। इसने पलटकर पीछे देखा, कुछ ना था। वो डर के मारे वहीं बर्फ ठंडा हो गया। मारिया ने सरगोशी में कहा, खबरदार, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो इसी जगह कत्ल कर दिए जाओगे। मैं एक शहजादी की रूह हूँ जिसे इस किले में आज से 1000 बरस पहले जहर देकर कत्ल कर दिया गया था। मैं दुर्गा देवी के मंदिर में रहती हूँ। मैं उन लोगों को देखना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे मंदिर में से सोने की मुकद्दस मूर्ति चोरी करने की जुर्रत की थी। क्या तुम्हें मालूम है वह चोर किस जगह कैद है? सिपाही की जुबान से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे। उसने एक तरफ इशारा करके कहा कि चोर उस तरफ कैद है। मारिया ने उसके कंधे पर बोझ डालकर कहा, किस तरफ? उस तरफ सीढ़ियाँ, आगे कोठरियाँ। हाँ, उस तरफ। सिपाही बेहोश होने के करीब था। मारिया ने उसके कंधे पर से हाथ उठा लिया और दीवार के साथ नीचे को जाती सीढ़ियों में आ गई। सिपाही कुछ देर वहाँ बुत बना खड़ा रहा, फिर चीख मारकर एक तरफ को भाग गया। मारिया सीढ़ियाँ उतरकर तहखाने में आ गई। सिपाही ने जाते ही दूसरे सिपाहियों को सारा किस्सा सुना दिया। कुछ इसका मजाक उड़ाने लगे मगर उन दो सिपाहियों ने जिन्हें मारिया ने पत्थर मारे थे कहा, इसे मजाक ना समझो, ये सच है। उस रूह ने अभी अभी यहाँ से गुजरते हुए हमें भी पत्थर मारे थे। ये देखो, पत्थर अभी तक ज़मीन पर पड़े हुए हैं। होते होते ये खबर सिपाहियों के सिपहसालार तक पहुंच गई। उसे जब मालूम हुआ कि एक भटकी हुई रूह मूर्ति चोरों के बारे में पूछ रही है तो वो चौकस हो गया। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि चोरों की कोठरियों के बाहर ज़बरदस्त पहरा लगा दिया जाए। जिस वक्त पहरेदार तहखाने में से तलवारें हाथों में लिए गुजर रहे थे, मारिया दीवार के साथ साथ आगे बढ़ रही थी। वो सिपाहियों को आता देखकर एक तरफ हट गई। सिपाही गुजर गए। मारिया ने एक जगह घूम कर देखा कि सामने सलाहदार कोठरी के बाहर ज़बरदस्त पहरा है
اور اندر ایک آدمی سر جھکائے پریشانی کے عالم میں گھاس پر بیٹھا آنسو بہا رہا ہے۔ ماریا سمجھ گئی کہ یہ امبر تو ہرگز نہیں ہو سکتا، مگر اس کا ساتھی ضرور ہے۔ یہ چور کیلاش تھا۔ اب ماریا اس سے بات کرنے کا بہانہ تلاش کرنے لگی۔ پہرے دار ایک دوسرے کے سامنے آمنے سٹولوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ الگ ہوں تو ماریا کیلاش سے بات کرے، مگر وہ تو جیسے وہاں جم کر بیٹھ گئے تھے، ادھر ادھر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ آخر ماریا کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے زمین پر سے ایک پتھر اٹھایا اور تہہ خانے میں دوسری طرف زور سے پھینک دیا۔ دونوں پہرے دار اس طرف بھاگے۔ ماریا جلدی سے سلاخوں کے پاس آئی اور کیلاش سے بولی، سنو، کیا تم بتا سکتے ہو تمہارے ساتھیوں کے نام کیا ہیں اور وہ کہاں ہیں؟ کیلاش نے چونک کر اوپر نیچے اور ادھر ادھر دیکھا اور حیران ہوا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ماریا نے کہا، وقت ضائع مت کرو، مجھے جلدی بتاؤ، میں تمہاری ہمدرد ہوں۔ کیلاش نے سر کو پکڑ لیا۔ تم کون ہو؟ ماریا بولی، میں ایک روح ہوں۔ اس پر کیلاش چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ ماریا سر پکڑ کر الگ کھڑی ہو گئی، کیونکہ اس کی چیخ کی آواز سن کر سپاہی بھاگ کر وہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے کیلاش کے اوپر پانی کی بالٹی پھینک دی۔ اسے ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ ابھی ابھی روح یہاں آئی تھی۔ سپاہیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کیلاش سے کہا، بکواس بند کر کے آرام سے پڑے رہو، نہیں تو پورنماشی سے پہلے تمہاری گردن اتار دی جائے گی۔ کیلاش گھاس پر کانپتے ہوئے بیٹھ گیا اور دونوں سپاہی پہرا دینے لگے۔ اب وہ بڑے ہوشیار ہو گئے تھے اور ایک ایک آہٹ پر ان کے کان لگے ہوئے تھے۔ ماریا کو وہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا سوائے اس بات کے کہ کیلاش بھی ایک چور تھا اور اسے پورنماشی کی رات کو پھانسی ملنے والی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس شخص کو امبر کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا، اس لیے اسے یہاں سے باہر نکالنا چاہیے۔ رات گزر رہی تھی۔ ماریا نے آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے سر پر اس زور سے پتھر مارا کہ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ دوسرا سپاہی چلانے ہی والا تھا کہ ماریا نے پہلے سپاہی کی لوہے کی ڈال لے کر اسے دوسرے سپاہی کے سر پر دے مارا۔ دوسرا سپاہی بھی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ سب کچھ کیلاش دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ ماریا نے پتھر سے کوٹھی کا تالا توڑ ڈالا اور کیلاش سے کہا، فوراً یہاں سے بھاگ چلو۔ کیلاش نے کہا، مگر کہاں؟ اے روح، میں یہاں سے باہر نکلا تو پکڑا جاؤں گا۔ ماریا نے کہا، بے وقوف، فوراً ایک سپاہی کے کپڑے پہن لو اور باہر نکلنے کی کوشش کرو۔ کیلاش ڈرپوک تھا، لیکن ماریا کی ہمت دلانے پر اس نے ایک سپاہی کے کپڑے اتار کے پہن لیے، ڈھال اور تلوار لگائی اور ماریا کے اشارے پر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ ماریا نے کہا، اب خاموشی سے قلعے کی کھڑکی میں سے ہو کر باہر نکل جاؤ، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ فکر نہ کرنا، اگر کسی نے تمہیں پہچان لیا اور تم پر حملہ کیا تو میں اسے وہیں ختم کر دوں گی۔ کیلاش سپاہی کا لباس پہنے سر جھکائے اندھیرے میں چپ چاپ کھڑکی کے پاس آ گیا۔ اس نے اندر سے دستک دی۔ باہر سے پہرے دار نے پوچھا، کون ہے؟ ماریا کے کہنے پر کیلاش نے کہا، میں سپاہی ہوں، سپہ سالار کے حکم سے راجا کے محل میں جا رہا ہوں۔ سب پہرے دار نے باہر سے کھڑکی کھول دی۔ کیلاش چپکے سے باہر نکل آیا۔ ماریا بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکل آئی۔ ماریا سپاہی کو لے کر چپکے سے پہاڑی کی اوٹ میں آ گئی جہاں اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ کیلاش کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں ایک ایسی عورت سے باتیں کر رہا تھا جو اسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ماریا نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی بھٹکی ہوئی روح، جن یا بھوت نہیں، بلکہ ایک عام سی لڑکی ہے جو کسی جادوگر کے جادو کے زور سے غائب ہو گئی ہے۔ تب کہیں جا کر اسے تھوڑا سا حوصلہ ہوا اور جب ماریا نے پوچھا، تمہارے ساتھ اس شخص کا نام کیا ہے جو اپنی موت کی سزا سن کر پریشان نہیں ہوا؟ کیلاش نے کہا، وہ کبھی بھی اپنی موت کی سزا سن کر پریشان نہیں ہوا، بلکہ جب بھی کسی نے اسے مارنے کی کوشش کی تو وہ زندہ رہا، وہ تو مار ہی نہیں سکتا۔ ماریا نے خوشی سے بےتاب ہو کر کہا، کیا اس کا نام امبر ہے؟ ہاں، یہی اس کا نام ہے اور وہ میرا دوست ہے، ہم نے اکٹھے جنگلوں کا سفر کیا ہے۔ ماریا نے بتایا کہ وہ اس کی بہن ماریا ہے تو کیلاش بے حد حیران ہوا۔ اس نے کہا، اگر تم ہی ماریا ہو تو پھر امبر کے ساتھ ساتھ میں بھی تمہارا بھائی ہوں، وہ تو ہر روز تمہیں یاد کرتا ہے۔ یہاں آنے کا اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ تم سے اور اس کے دوست ناگ سے ملاقات ہو جائے، مگر ناگ کی صندوقچی گم ہو جانے کا اسے بہت افسوس تھا۔ ماریا نے کہا، وہ صندوقچی میرے پاس پڑی ہے، یہ بتاؤ کہ امبر سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیلاش بولا، ماریا بہن، ہم سب چوروں کو راجا نے الگ الگ قید کر رکھا ہے، ہمیں بالکل معلوم نہیں کہ کون کس جگہ پر قید ہے۔ اس کے بعد کیلاش نے مورتی کی چوری، امبر کے شبے میں گرفتاری، چور کا بھاگ کر مورتی امبر کے پاس پھینک جانا اور پھر امبر کے فرار کی کوشش کے بعد ان کی گرفتاری کا سارا قصہ سنا دیا۔ ماریا کہنے لگی، کیا اس بستی کے ارد گرد تمہاری نگاہ میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تم چھپ سکو؟ کیلاش نے کہا، میں اس بستی کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ بستی میں تو کوئی بھی جگہ نہیں، کیونکہ جہاں بھی گیا لوگ سپاہیوں کو خبر کر دیں گے۔ ہاں، ان پہاڑیوں میں ایک پرانی غار ہے جہاں کسی زمانے میں بادشاہوں کی ٹکسال ہوا کرتی تھی۔ یہ ٹکسال اب ویران پڑی ہے، اگر تم میرے کھانے پینے کی ذمہ داری لے لو تو میں وہاں چھپ سکتا ہوں۔
तुम्हें खाना वगैरह वहाँ पहुँचा दिया करूँगी, तुम वो जगह मुझे दिखा दो, मैं किसी न किसी तरह अंबर को लेकर वहाँ पहुँच जाऊँगी। कैलाश ने कहा, लेकिन मारिया बहन, इस वक्त तो मेरा भूख से दम निकला जा रहा है, मेरे साथ ज़रा बाजार तक आओ, मैं तुम्हें एक दुकान दिखाता हूँ, वहाँ से मेरे लिए रोटी और कबाब उठा लाओ। कैलाश ने मारिया को साथ लिया और बाजार आ गया। वो छुप कर एक कोने में खड़ा रहा। उसने इशारे से मारिया को एक दुकान दिखाई। मारिया वहाँ गई तो मशाल की रोशनी में कढ़ाई में गर्मा गर्म मछली तली जा रही थी। मारिया एक तरफ हट कर खड़ी हो गई। वहाँ जौ की बड़ी बड़ी रोटियां भी पड़ी हुई थी। दुकानदार ग्राहकों को हरे हरे पत्तों पर मच्छी के टुकड़े और जौ की रोटी रख कर दे रहा था। मछली की खुशबू से मारिया की भूख भी चमक उठी। उसने सबके सामने चुपके से मछली का एक टुकड़ा उठाया और अपनी जेब में रख लिया। फिर जौ की रोटी उठाकर जेब में रख ली। दुकानदार पागलों की तरह इधर उधर तकने लगा। अरे अभी अभी मैंने यहाँ मछली का एक टुकड़ा रखा था, कहाँ चला गया? वो एक ग्राहक से लड़ाई करने लगा। मारिया ने दूसरी जेब से चांदी का एक सिक्का निकालकर दुकानदार के थाल में उछाल दिया। ये मछली और रोटी की कीमत थी। दुकानदार सिक्के को थाल में गिरते देखकर हैरत ज़दा रह गया। एक ग्राहक ने कहा, यह कोई भूत है। दूसरा बोला, ये ज़रूर किसी जिन की कारस्तानी है। एक ग्राहक ने हवा में मुक्का लहरा कर कहा, अरे बहुत जिन काबू किए हैं मैंने, ज़रा सामने तो आए कौन जिन है। मारिया को इस बड़ बोले ग्राहक पर सख्त गुस्सा आया। उसने दुकानदार का कड़छा उठा लिया। कड़छा मारिया के हाथ में आते ही गायब हो गया। मारिया ने कड़छा लेकर ज़ोर से मगरूर ग्राहक की पुश्त पर दे मारा। वो लड़खड़ा कर गिर गया और बोला, अरे ये कोई भूत है, बड़ा ज़बरदस्त भूत है। बाजार में एकदम शोर मच गया कि मछली वाले की दुकान पर भूत आ गया है। देखते ही देखते वहाँ भगदड़ मच गई और सारा बाजार खाली हो गया। मारिया मछली और रोटी के टुकड़े लेकर कैलाश के पास आ गई। कैलाश उसे लेकर पहाड़ियों के बीच में उस मकाम पर आ गया जहाँ एक पुरस्रार से गार के अंदर कभी टेक्सटाइल हुआ करती थी, मगर अब मकड़ियों ने वहाँ जगह जगह जाले बुन रखे थे। गार के मुंह पर इस कदर घनी झाड़ियाँ उगी हुई थी कि इसका मुंह सामने से दिखाई ही नहीं देता था। मारिया ने कहा, कैलाश अब तुम इस जगह आराम करो, खबरदार बाहर निकलने की कोशिश न करना, क्योंकि राजा के होनहार सिपाही शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारी तलाश में होंगे। कैलाश बोला, मगर मारिया बहन, भगवान के लिए मेरे खाने पीने से गफलत मत बरतना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ और मैं भूखा प्यासा मर जाऊँ। घबराओ नहीं, मैं सुबह फिर तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हारे लिए बकरी का दूध और मक्खन साथ लेकर आऊँगी। ये कहकर मारिया वहाँ से वापस चल दी। अब वो घोड़े पर सवार होकर जा रही थी। रात आधी गुजर चुकी थी। चाँद की 13वीं तारीख थी। दूसरे रोज़ चाँद की 14वीं तारीख थी और पूर्णमासी की रात थी। इसी रात को अंबर और चौकीदार को राजा के हुक्म से फांसी मिलने वाली थी। मारिया उस वक़्त से पहले पहले अंबर को कैद से निकाल लाना चाहती थी, मगर मुसीबत ये थी कि इसे पता नहीं चल रहा था कि अंबर किले में किस मकाम पर कैद है। वो घोड़े पर सवार फिर किले में आ गई। किले के दरवाजे पर सख्त पहरा था। कैलाश के फिरार ने सिपाहियों को चौकस कर दिया था। वहाँ कितने ही सिपाही तलवार लिए खड़े पहरा दे रहे थे। ऐसी हालत में मारिया का किले के अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल था। करीब से गुजरते हुए अगर किसी के साथ ज़रा सा भी इसका जिस्म लग जाता तो खतरा था कि कोई इसे वहाँ ना झपट ले। मारिया अगरचे गायब थी, लेकिन अगर कोई इसे इस पर तलवार से वार करता तो वो मर सकती थी, और या कोई अगर इसे को पकड़ ले तो वो अपना हाथ नहीं छुड़ा सकती थी। मारिया दुर्गा देवी के मंदिर में आ गई। उसने दरख्तों में कदम्बरी के घोड़े के साथ ही अपना घोड़ा बांधा और आहिस्ता आहिस्ता कदम कदम चलती इस कोठरी में आ गई जहाँ कदम्बरी सो रही थी। कदम्बरी ने कोठरी का दरवाज़ा खुला रखा था। मारिया के अंदर दाखिल होने से कदम्बरी की आंख खुल गई। उसने कदम्बरी को बताया कि अंबर का पता चल गया है। फिर उसने कदम्बरी को सारी कहानी सुनाई। कदम्बरी को खुशी भी हुई कि अंबर का पता चल गया और उसे अफसोस भी हुआ कि उसे फांसी की सज़ा हो गई है, अगरचे उसे मालूम था कि फांसी उसका कुछ ना बिगाड़ सकेगी। मारिया को भी अंबर की इतनी फिक्र नहीं थी। अगरचे उसे परेशानी थी तो इस चौकीदार की थी जो महज इस जुर्म में मौत की तरफ जा रहा था कि उसने अंबर को फरार होने में मदद दी थी। हुआ उसने लालच में ही ऐसा किया था। बहरहाल इसकी जान खतरे में थी और इसे बचाना मारिया अपना फ़र्ज समझती थी। अगर उसने चौकीदार की मदद ना की तो उसे पूर्णमासी की रात को फांसी के फंदे से कोई बचाने वाला ना था। रात को दोनों बहनें सो गई। सुबह सुबह नाश्ते से फारग होकर मारिया ने कटोरे में दूध और जौ की रोटी ली और गार में कैलाश के पास पहुंच गई। कैलाश उसकी राह देख रहा था। मारिया ने उसे बताया कि बस्ती में उसके फरार हो जाने का बड़ा शोर मचा हुआ है। राजा के हुक्म से सारी फौज जगह जगह उसकी तलाश में छापे मार रही है। कैलाश बड़ा घबरा के उसने कहा, अगर वो यहाँ आ गए तो मुझे जिंदा ना छोड़ेंगे। मारिया कहने लगी, मेरा ख्याल है इस जगह के बारे में किसी का ध्यान नहीं आ सकता, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो।
اور پھر تمہیں یہاں آج کا ہی تو دن گزارنا ہے۔ آج رات کو جب امبر کو ہلاک کرنے کے لیے کھیل رچایا جائے گا اور امبر کسی طرح سے بھی ہلاک نہیں ہوگا تو پھر ہم سب یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ کیلاش نے پوچھا، کیا امبر کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں پر ہے؟ ماریا بولی، نہیں، اسے بڑے ہی خفیہ مقام پر رکھا گیا ہے، کسی کو کانو کان خبر نہیں۔ میں اس لیے مطمئن ہوں کہ امبر مر نہیں سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے اس کی طاقت دے کر الٹا یہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں اور پھر تمہارے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ کیلاش نے سر ہلا کر افسوس کے ساتھ کہا، بیچارہ چوکیدار مارا جائے گا، ناحق اس نے لالچ کیا اور مصیبت میں پھنس گیا۔ اس کا بھی میں نے انتظام کر لیا ہے، میں اسے ہلاک ہونے سے بچا لوں گی۔ اگر پہلے چوکیدار کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا تو میں اسے بچا لوں گی، اگر امبر کو لایا گیا تو وہ خود اس کا بندوبست کر لے گا۔ بہرحال میں وہاں پر موجود رہوں گی، میں چوکیدار کا خون نہیں ہونے دوں گی۔ کیلاش نے ڈر کر کہا، اور میں یہاں اکیلا پڑا رہوں گا؟ یہ جگہ تو مجھے بھوتوں کا ڈیرا لگتی ہے، ساری رات چھت میں چمگادڑیں چیختی رہتی ہیں۔ بھگوان کے لیے رات کو جلدی آ جانا بہن، نہیں تو ڈر کے مارے میرا دم نکل جائے گا۔ ماریا نے کہا، تم تو مرد ہو کر اپنے نام کو بٹا لگا رہے ہو، ذرا بھی حوصلے سے کام نہیں لیتے۔ میں اکیلی عورت ہوں اور میں نے اجاڑ جنگلوں میں تنہا سفر کیا ہے، غائب تو میں اب ہوئی ہوں، پہلے سب کو نظر آتی تھی، پھر بھی میں دشوار گزار جنگلوں میں آدم اور قبیلوں کے بیچ سے گزری ہوں اور کبھی نہیں ڈری۔ کیلاش شرمندہ سا ہو گیا۔ ماریا اسے ناشتہ کروا کر واپس قدمری کے پاس آ گئی۔ بستی میں پورن ماشی کے میلے کی بڑی تیاریاں ہو رہی تھی۔ لوگوں کو زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ رات کو درگا دیوی کی سنہری مورتی کو چوری کرنے والے چوروں کو سزا ملی گی۔ مندر کے سامنے میدان میں راجا کے لیے تخت بچھا کر شامیانے لگا دیے گئے، رنگا رنگ دریاں بچھا دی گئی، مندر میں منتر گائے جا رہے تھے۔ شام ہوئی تو سارا مندر مشلوں کی روشنی سے جگمگ کرنے لگا۔ جوں جوں آدھی رات قریب آ رہی تھی، لوگوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ چودھویں کا چاند آسمان کے اوپر چمک رہا تھا، اس کی روشنی جھیل پر چاندی کی طرح پڑ رہی تھی۔ پجارن نے قدمری کو پھولوں کے ہار اور خوشبوئیں لا کر دیں اور کہا، آج بڑا مقدس دن ہے، تم ہار پہن کر خوشبو لگا کر میلے میں جانا، اور ہاں، جب چوروں کی گردنیں کاٹی جائیں تو گھبرانا نہیں، کیونکہ اس طرح دیوتا ناراض ہو جاتے ہیں۔ ماریا اسی جگہ قدمری کے کمرے میں فرش پر ایک طرف بیٹھی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ اتنے بڑے ہجوم میں وہ بے گناہ چوکیدار کو کس طرح بچا سکے گی۔ دوسری طرف قلعے کے پراسرار خفیہ تہہ خانے میں غریب چوکیدار کا دہشت کے مارے برا حال ہو رہا تھا، اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور چند ہی دنوں میں وہ اتنا کمزور پڑ گیا تھا کہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ جیل کے دروازے پر سپاہی جاگ کر پہرا دے رہے تھے، ابھی کوئی دم میں چوکیدار کو جلاد نے آ کر لے جانا تھا۔ موت کے خوف سے چوکیدار کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، اسے اپنی موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہ سکے گی، لیکن قدرت کے کام نرالے ہوتے ہیں۔ آدمی جہاں مایوس ہو جاتا ہے وہاں قدرت اس کے بچاؤ کا بندوبست کر دیتی ہے۔ اس مصیبت میں اگر کوئی خاموش اور بے نیاز تھا تو وہ صرف امبر تھا، محض اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ وہ مر نہ سکے گا، ورنہ اس کا حال بھی چوکیدار کی طرح ہوتا۔ یا چونکہ وہ ایک شاہی خاندان کا شہزادہ ہے، اس لیے ہو سکتا تھا کہ وہ موت کو سامنے پا کر زیادہ پریشانی اور بزدلی کا اظہار نہ کرتا، کیونکہ وہ لوگ جن کے خیالات اونچے، بلند اور طاقتور ہوتے ہیں وہ موت کو سامنے پا کر بھی گھبرایا نہیں کرتے، یا پھر ایسے لوگ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے دیکھتے ہیں جو کسی خاص اور اعلیٰ مقصد کے لیے جان قربان کر رہے ہوں۔ امبر کو چونکہ یقین تھا کہ وہ مر نہ سکے گا، اس لیے وہ خاموش اور پرسکون تھا۔ پہرے دار سپاہی اسے بڑی حیرانی سے دیکھنے لگے کہ اس شخص پر اپنی موت کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ موت سے ہرگز خوف نہیں کھاتا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ اس کی محض وجہ اتنی سی تھی کہ امبر کو یقین تھا کہ موت اس پر حرام کر دی گئی ہے۔ اسی طرح جب کسی انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا تو وہ موت سے خوف نہیں کھاتا، کیونکہ موت اس کے لیے ایک دروازے کی طرح ہوتی ہے جس میں سے گزر کر اسے دوسری دنیا میں جانا ہوتا ہے۔ وہ موت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جب ہم اسلام کے مجاہدوں اور شیر و دل شہیدوں کا ذکر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ موت کو بچوں کا کھیل سمجھتے تھے اور خود موت ان سے خوف کھاتی تھی۔ امبر اپنی کوٹھری میں گھاس پر چپ چاپ بیٹھا تھا، پہرے دار ہر بار آگے سے گزرتے ہوئے اسے غور سے دیکھتا تھا۔ امبر یوں بے نیاز بیٹھا تھا جیسے ابھی ابھی اسے رہائی ملنے والی ہو، اس کے چہرے پر موت کا ڈر نہ تھا۔ وہ بڑے سکون کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ٹھیک جب آدھی رات کا گجر بجا تو
سپاہیوں کا ایک دستہ مارچ کرتا ہوا اس کی کوٹری کے سامنے آ کر رک گیا۔ انہوں نے کندھے پر ننگی تلواریں ڈال رکھی تھی۔ پہرے دار نے سلام کر کے کوٹری کا دروازہ کھول دیا۔ دو سپاہی کوٹری کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے فوراً امبر کو لوہے کے زنجیروں میں جکڑ لیا اور اس سے کہا وہ ان کے ساتھ باہر چلے کیونکہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ امبر سپاہیوں کے ساتھ کوٹری سے باہر نکل آیا۔ سپاہی سے لے کر پرانے قلعے کے خفیہ دروازے سے نکل کر ایک رتھ کے پاس آ گئے جو چاروں طرف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ امبر کو رتھ میں بٹھا کر اس کی زنجیر رتھ کے ڈنڈے سے باندھ دی گئی تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے۔ اس طرح چوکیدار کو بھی اس کی کوٹری سے زنجیریں ڈال کر باہر نکال کر ایک رتھ میں بٹھا دیا گیا اور رتھ اس جگہ پر آ کر رک گیا جہاں زمین کھود کر اتنا سوراخ بنا دیا گیا تھا کہ ایک آدمی گردن تک اس میں چھپ سکے۔ سامنے شامیانوں کے نیچے راجا اور اس کی درباری بیٹھے تھے۔ مشعلیں ہر طرف روشن تھی۔ روشنی اتنی تھی کہ زمین پر گری ہوئی سوئی بھی نظر آ جاتی۔ سامنے لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا جو کتنی دیر سے قتل کا تماشا دیکھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ امبر اور چوکیدار کو قتل کرنے کے لیے رتھوں سے اتار لیا گیا۔ ان کے نیچے اترتے ہی لوگوں نے نعرے لگائے، درگا دیوی کے مجرموں کو پھانسی چڑھا دو، درگا دیوی کی مورتی چرانے والے مجرموں کی گردنیں کاٹ دو۔ چوکیدار بیچارے کا تو موت کے خوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ امبر خاموش تھا اور بڑی پرسکون نظروں سے لوگوں کے ہجوم کو دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس وقت لوگوں کے اس ہجوم میں ایک طرف اس کی بہن ماریا بھی کدمبری کے ساتھ کھڑی ہے۔ ماریا نے اپنے بھائی امبر کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگرچہ اسے معلوم تھا کہ یہ زنجیریں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، پھر بھی اس نے اتنی مدت کے بعد اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا کہ ان لوگوں نے بھائی کو زنجیریں کیوں ڈال رکھی ہیں، جبکہ امبر بالکل بے پرواہ تھا۔ بڑے پجاری نے راجا سے اجازت چاہی۔ راجا نے ہاتھ اٹھا کر اجازت دے دی کہ مجرموں کو ان کے جرم کی سزا دی جائے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ماریا آگے بڑھے اور بے گناہ چوکیدار کو بچانے کی کوشش کرے۔ اس نے کدمبری کے کان میں کہا کہ وہ اسی جگہ کھڑی رہے اور اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہلے۔ میں ابھی واپس آتی ہوں اور اگر یہاں ہجوم بے قابو ہو گیا تو تم پجارن کی کوٹری میں چلی جانا، میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ بہرحال اگر مجھے دیر بھی ہو گئی تو تم مندر والی کوٹری سے باہر ہرگز مت نکلنا، کیونکہ ماریا کو معلوم تھا کہ امبر اور چوکیدار کو بچا کر ابھی پرانے غار میں کیلاش کے پاس پہنچانا تھا۔ کدمبری نے کہا کہ وہ مندر کی کوٹری میں اس کا انتظار کرے گی۔ ماریا نے اسے یہ تاکید کر دی تھی کہ ناگ کی لاش والی صندوقچی کا بہت خیال رکھے اور اسے اپنی نظروں سے ادھر ادھر نہ ہونے دے۔ ماریا وہاں سے اٹھ کر بھیڑ کے اوپر سے ہوتی ہوئی اس مقام پر آ گئی جہاں ایک چبوترے پر امبر اور چوکیدار کو زمین میں گاڑنے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ ماریا نے اپنے بھائی امبر کو سامنے دیکھا تو وہ برداشت نہ کر سکی اور سیدھی اس کے پاس چلی گئی۔ چونکہ وہ غائب تھی اس لیے کسی نے بھی اسے نہ دیکھا، یہاں تک کہ امبر بھی اسے نہ دیکھ سکتا تھا۔ ماریا نے امبر کے قریب جا کر اس کے کان کے پاس منہ لے جا کر کہا، میرے بھائی خدا تمہیں سلامت رکھے، میں تمہاری بہن ماریا ہوں۔ امبر ماریا کی آواز سن کر چونکا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ماریا تم، مگر یہ کیا، تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ بھائی مجھے جادو کے زور سے غائب کر دیا گیا ہے، ویسے تم مجھے محسوس کر سکتے ہو۔ ماریا نے اپنا ہاتھ امبر کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہاں کھڑے سپاہیوں نے دیکھا کہ امبر اپنے آپ کو اس طرح حرکت دے رہا ہے جیسے وہ کسی سے ہاتھ ملا رہا ہو۔ پھر انہوں نے امبر کی باتیں کرنے کی آواز بھی سن لی تھی۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا، تم یہ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ خاموش رہو، خبردار جو زبان سے ایک لفظ بھی نکالا۔ ماریا پرے ہٹ گئی۔ امبر نے مسکرا کر کہا، تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس کوئی نہیں، پھر بھلا میں کس سے باتیں کر سکتا ہوں؟ سپاہی نے غصے میں آ کر کہا، خاموش، تم چور ہو اور تمہیں چوری کی سزا ملنے والی ہے، دیوتا بھی تمہیں مرنے کے بعد معاف نہیں کریں گے۔ ماریا نے امبر کے کان میں کہا، میرے بھائی تمہارا تو یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، میں چوکیدار کو بچانے کی کوشش کروں گی، اور ہاں، کیلاش باغ کر ایک غار میں چھپا ہوا ہے، یہاں سے میں تمہیں اور چوکیدار کو وہاں لے جاؤں گی۔ اگر کسی وجہ سے ہم بچھڑ گئے تو رات کے اندھیرے میں کسی طرح قلعے کی پیچھے والی پہاڑی پر پہنچ جانا، اسی جگہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا ایک جگہ غار کا دروازہ ہے، اس غار کے اندر کیلاش نے پناہ لے رکھی ہے۔ امبر نے کہا، بہت اچھا ماریا، ہاں چوکیدار کو ضرور بچاؤ، اگر بچا سکتی ہو تو، یہ ناحق مارا جا رہا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ ماریا چپکے سے چوکیدار کے پاس جا کر کھڑی ہوگی۔ جلاد نے آگے بڑھ کر چوکیدار کو کھودے ہوئے گڑھے میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے جلاد نے امبر کو گڑھے میں اتار دیا۔ گڑھا کافی گہرا تھا۔
اب صرف چوکیدار اور عنبر کی گردنیں ہی زمین سے اوپر نظر آ رہی تھی، باقی سارا در زمین کے اندر چھپا ہوا تھا۔ پجاری نے دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر راجا کا اعلان پڑھا، جس کے ذریعے ان دونوں کی گردنیں قلم کی جا رہی تھیں۔ اعلان ختم ہوا تو دونوں جلاد چوکیدار اور عنبر کو پیچھے تلواریں ہاتھ میں لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ راجا کے حکم کے منتظر تھے۔ پجاری نے راجا کی طرف دیکھ کر اجازت طلب کی۔ راجا نے اجازت دے دی۔ پجاری نے سر جھکا کر سلام کیا اور جلادوں کو حکم دیا کہ وہ دونوں مجرموں کی گردنیں قلم کر دیں۔ حکم ملتے ہی جلادوں نے تلواریں اوپر اٹھائیں۔ دونوں تلواریں ایک ہی وقت میں عنبر اور چوکیدار کے سروں کی طرف بڑھی۔ ابھی جلاد کی تلوار چوکیدار کی گردن تک نہیں پہنچی تھی کہ ماریا نے تلوار کا ایک زوردار ہاتھ مار کر جلاد کا وہی بازو کاٹ دیا جس میں تلوار پکڑ رکھی تھی۔ جلاد چیخ مار کر چبوترے کی زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ دوسرے جلاد نے عنبر کی گردن پر تلوار ماری تو تلوار ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی، جیسے وہ کسی پتھر سے ٹکرا گئی ہو۔ اس انقلاب سے وہاں شور مچ گیا۔ پجاری اور راجا پھٹی پھٹی آنکھوں سے جلادوں کو تکنے لگے۔ دوسرے جلاد نے آگے بڑھ کر چوکیدار کی گردن کاٹنی چاہی تو ماریا نے تلوار کا ایک وار اور کر کے اس کا دوسرا بازو کاٹ ڈالا۔ دوسری طرف عنبر کی گردن سے ٹکرا کر دوسرے جلاد کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ لوگ خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ماریا نے چوکیدار کے کان میں کہا، باہر نکل کر قلعے والے پہاڑ کی طرف بھاگ جاؤ۔ ماریا نے اس کے ساتھ ہی تلوار کا وار کر کے ارد گرد کھڑے بہت سے آدمی کو زخمی کر دیا۔ وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ عنبر بھی گڑھے میں سے باہر نکل آیا۔ اس نے فضا میں دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، لوگو سنو، میں بے گناہ ہوں، میں مورتی چور نہیں ہوں، اسی وجہ سے راجا کے جلاد مجھے قتل نہیں کر پائے۔ پھر اس نے آواز بدل کر یہی بات چوکیدار کے بارے میں کہی۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، چوروں کو پھانسی دو، قاتلوں کی گردنیں کاٹ ڈالو۔ ماریا نے اس بھیڑ میں چوکیدار کے لیے رستہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ تلوار چلاتی اس کے آگے آگے چل رہی تھی۔ راستے میں جو کوئی بھی آتا اس کی تلوار سے زخمی ہو کر بھاگ جاتا یا وہیں گر پڑتا۔ لوگ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ لوگ اپنے آپ زخمی ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیسے؟ نہ تو انہیں تلوار چلانے والا دکھائی دے رہا تھا اور نہ تلوار سے زخمی ہونے والے لوگوں کا کچھ پتہ چل رہا تھا کہ انہیں کون زخمی کر رہا ہے۔ بہرحال لوگ ادھر ادھر بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ ماریا نے موقع سے فائدہ اٹھا کر چوکیدار کو ایک گھوڑے پر سوار کیا اور اس کے پیچھے خود بھی گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ چوکیدار ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر وہ گھوڑا اور چوکیدار سمیت غائب ہو گیا۔ لوگ ڈر کر بھاگنے لگے۔ ادھر عنبر نے بھی موقع پا کر ایک گھوڑے کو پکڑا اور اس پر جلدی سے سوار ہو گیا۔ سپاہیوں نے اس پر تیر برسانے شروع کر دیے، مگر تیر اس کے جسم سے ٹکرا کر یوں زمین پر گرتے جا رہے تھے جیسے وہ کسی پتھر سے ٹکرا رہے ہوں۔ دونوں کا جدھر منہ اٹھا انہوں نے ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ ماریا اور چوکیدار تو سپاہیوں کو دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے۔ ان کے پیچھا کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے سیدھا پرانے غار کے ٹیلے کا رخ کیا اور گھوڑے کو سر پر دوڑا دیا۔ لوگوں نے گھوڑے کے بھاگنے کی آواز سنی تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون سا جادوئی گھوڑا ہے کہ نظر نہیں آ رہا، مگر اس کی ٹاپوں کی باقاعدہ آواز آ رہی ہے۔ سپاہی آواز کی طرف لپکے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہ آواز بند ہوگی۔ ایسا لگا جیسے غائبی گھوڑا چوکیدار کو لے کر غائب ہو گیا ہو۔ سپاہیوں نے عنبر کے گھوڑے کا تعاقب شروع کر دیا کیونکہ وہ انہیں بھاگتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ راجا نے حکم دے دیا کہ جو کوئی عنبر اور چوکیدار کو پکڑ کر لائے گا اسے وہ اپنی آدھی دولت دے دے گا۔ سپاہی پوری رفتار کے ساتھ عنبر کا پیچھا کر رہے تھے۔ دوسری طرف ماریا چوکیدار کو لے کر قلعے کے پچھلے ٹیلے والی غار میں پہنچ گئی۔ چوکیدار نے غار میں پہنچ کر کیلاش کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ دونوں چور ایک دوسرے کے گلے لگ کر ملے۔ کیلاش نے چوکیدار کو ماریا کے بارے میں صرف اتنا بتایا کہ وہ ایک نیک روح ہے جس نے ہمیشہ بے گناہ لوگوں کی مدد کی ہے۔ کیلاش سے چوکیدار نے خوشی سے چہک کر کہا، اگر یہ نیک روح میری مدد نہ کرتی تو اس وقت میری لاش چبوترے پر پڑی ہوتی۔ کیلاش نے ماریا سے عنبر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا وہ حیریت سے ہے، اس کے پیچھے راجا کے سپاہی لگے ہوئے تھے مگر وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ میں نے اسے غار کا پتہ دے دیا ہے، وہ آج رات کسی وقت بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ ماریا چوکیدار کو کیلاش کے پاس چھوڑ کر عنبر کی سدھ بدھ لینے باہر نکل گئی۔ چوکیدار کے دل میں ابھی تک یہ خوف تھا کہ راجا کے سپاہی اس غار میں بھی آ کر اسے تلاش نہ کر لیں۔ کیلاش اگر اب کے پکڑے گئے تو راجا ہمیں دونوں کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دے گا۔ کیلاش نے کہا، فکر مت کرو، وہ لوگ اس جگہ قیامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ چوکیدار بولا، اور اگر وہ آ گئے تو کیا ہوگا؟ کیلاش نے کہا، اگر وہ آ بھی گئے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس غار کا دوسرا سرا ایک کھلی ویران سوکھی جھیل کے اندر جا نکلتا ہے۔ میں اس غار کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ ہم جھیل کی طرف نکل جائیں گے اور سپاہیوں کے قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ تم بالکل مت گھبرانا۔
لیکن چوکیدار برابر پریشان تھا اور ایک طرف سے کیلاش کو بھی دل میں ایک پریشانی لگی ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ غار کے دوسرے خفیہ راستے سے باخبر تھا، مگر پھر بھی اگر سپاہیوں نے انہیں اچانک آن لیا تو وہ اتنی جلدی نہ بھاگ سکیں گے۔ لیکن اس نے یہ کہہ کر تسلی دی، پھر کیا ہوا اگر سپاہی آ گئے؟ ماریا ہمیں پھر بچا لے گی، وہ تو کسی کو دکھائی ہی نہیں دیتی، وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ چوکیدار کی تھوڑی سی تسلی ہو گئی۔ ادھر ماریا گھوڑے پر سوار اسے سر پر دوڑاتی درگا دیوی کے مندر کی دوسری جانب والے جنگل میں آ گئی۔ اس نے امبر کو اس جنگل میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ یہ جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا، ایک پہاڑ کی ڈھلان پر جگہ جگہ درخت اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ماریا نے گھوڑا لے کر جنگل کے اندر امبر کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اسے ایک جگہ کچھ لوگوں کی باتیں سنائی دیں۔ ماریا نے کان لگا کر سنا، کچھ لوگ دور آپس میں باتیں کر رہے تھے، اس کی طرف چلے آ رہے تھے۔ ماریا نے جھاڑیوں کی اوٹ میں سے دیکھا، یہ راجا کے 6-7 سپاہی تھے جو گھوڑوں پر سوار امبر کی تلاش میں آ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ مجرم ان کے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، وہ یہیں کہیں جنگل میں ہے اور وہ اسے بہت جلد گرفتار کر لیں گے۔ ماریا چوکس ہو کر کھڑی ہوگی۔ اس نے کمان میں تیر جوڑ لیا۔ جب سپاہی اس کے قریب سے گزرنے لگے تو اس نے نشانہ باندھ کر ایک سپاہی کی ران پر تیر چلا دیا۔ تیر سپاہی کی ران میں گھس گیا، وہ چیخ مار کر گھوڑے پر سے گر پڑا۔ دوسرے سپاہیوں نے سپاہی کی طرف دیکھا اور پھر رک کر چاروں طرف تکنے لگے۔ چھپ جاؤ، دشمن یہیں کہیں تاک میں چھپا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ سپاہی جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ میں چھپتے، ماریا نے 2 تیر چلا کر 2 اور سپاہیوں کو زخمی کر دیا۔ سپاہیوں نے یوں ہی ہوا میں تیر چلانے شروع کر دیے۔ وہ حیران تھے کہ تیر جدھر سے آ رہے تھے وہاں کوئی انسان دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ ماریا ایک جگہ کھڑی ہو کر تو حملہ نہیں کر رہی تھی، چونکہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے وہ اس بات کا پورا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ جھاڑیوں میں سے نکل کر سپاہیوں کے عقب میں آ گئی۔ 4 سپاہی زخمی حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسموں سے خون بہہ رہا تھا۔ باقی سپاہیوں میں سے 3 مورچے سنبھالے درختوں کی آڑ میں بیٹھے تھے اور 2 ان جھاڑیوں کی طرف رینگ رہے تھے جہاں ان کے خیال میں ماریا چھپی ہوئی تھی۔ ماریا تو ان کے پیچھے چپ چاپ گھوڑے پر بیٹھی تھی۔ وہ کمان میں تیر جوڑ رہی تھی کہ اس کا گھوڑا زور سے ہنہنایا۔ اس کی آواز پر چاروں سپاہیوں نے ایک دم پلٹ کر پیچھے دیکھا اور چاروں تیر اکٹھے چلا دیے۔ اگر ماریا گھوڑے پر جلدی سے جھک نہ جاتی تو چاروں کے چاروں تیر اس کی گردن میں چھپ گئے ہوتے۔ یہ تیر اس کی گردن کے قریب سے ہو کر آگے نکل گئے۔ ماریا نے آہستہ سے جھکے گھوڑے کو دوسری طرف درخت کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ سپاہی بڑے حیران تھے کہ گھوڑے کی آواز کہاں سے آئی تھی، اور اگر آواز آئی تھی تو گھوڑا کہاں ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ماریا نے ایک تیر جوڑ کر چھوڑ دیا۔ ایک اور سپاہی اپنا پیٹ پکڑ کر گر پڑا۔ ماریا نے دوسرا تیر چھوڑا جو دوسرے سپاہی کی ٹانگ پر لگا اور اسے بھی زخمی کر گیا۔ تیسرے تیر نے تیسرے سپاہی کو زخمی کیا اور ابھی وہ چوتھا تیر چھوڑنے ہی والی تھی کہ چوتھا سپاہی وہاں سے اٹھ دوڑا۔ اس نے جنگل میں اپنے باقی ساتھیوں کو خبردار کیا کہ دشمن کی بھاری تعداد جنگل میں چھپی ہوئی ہے، اس لیے فوراً وہاں سے نکل چلو۔ یہ آواز سن کر زمین پر رینگنے والے سپاہی بھی اٹھ کر ایک طرف کو بھاگنے لگے۔ میدان خالی پا کر ماریا نے امبر کی تلاش شروع کر دی۔ اب صبح کا اجالا ہر طرف پھیلنے لگا تھا۔ اب تک چاندنی رات میں اسے ہر شے دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ سورج طلوع ہوا تو ماریا نے زمین پر امبر کے گھوڑے کے نشان دیکھے۔ وہ ان نشانوں کے ساتھ چل پڑی۔ کافی دور جا کر نشان ایک طرف کو گھوم گئے۔ ماریا بھی اسی طرف کو گھوم گئی۔ ایک چشمے کے پاس اسے امبر کا گھوڑا درختوں میں گم ہوتا دکھائی دیا۔ ماریا نے امبر کو آواز دی، امبر بھائی رک جاؤ۔ امبر اسی جگہ رک گیا۔ ماریا اس کے پاس آ گئی۔ اس نے امبر کو بتایا کہ سپاہی بھاگ گئے ہیں، لہٰذا انہیں اب فوراً قلعے والی غار میں چل کر پناہ لینی چاہیے، کیونکہ دن چڑھ گیا ہے اور سارے شہر میں ان کی تلاش شروع ہو گئی ہوگی۔ امبر نے کہا، لیکن ماریا بہن، میں تمہاری طرح غائب نہیں ہوں، مجھے تو گھوڑے پر سوار سب لوگ دیکھ لیں گے، کیونکہ بستی کی دوسری طرف والے پہاڑ میں جانے کے لیے ہمیں ہر حالت میں بستی میں سے گزرنا پڑے گا۔ ماریا نے کہا، بھائی تم میرے گھوڑے پر آ کر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، اس طرح تم بھی غائب ہو جاؤ گے۔ امبر کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ اس نے اپنا گھوڑا وہیں جنگل میں چھوڑا اور خود ماریا کے ساتھ اس کے گھوڑے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ماریا کے گھوڑے پر بیٹھتے ہی وہ بھی ماریا اور اس کے گھوڑے کی طرح غائب ہو گیا۔ اب انہوں نے بستی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ بستی میں ہر طرف ایک افراتفری سی مچی ہوئی تھی۔ ہر شخص کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ شاہی چور بھاگ گئے ہیں اور راجا خود ان کی تلاش میں نکل آیا ہے۔ وہ چاندنی رات درگا دیوی کے مندر پر قیامت کی رات تھی۔ دیوی کی مورتی چوری کرنے والے ملزموں کا
سزا سے بچ کر بھاگ جانا بڑے ہی برے شگن کی بات تھی۔ سارے مندر میں ہاہاکاری مچی ہوئی تھی۔ پجاری پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ اصل بات کیا ہوئی ہے۔ جس پجارن نے کدمبری کو اپنی کوٹری میں پناہ دے رکھی تھی وہ بھی پریشان تھی۔ اس نے کدمبری کے پاس آ کر کہا، غضب ہو گیا بیٹی، شاہی چور پھر بھاگ گیا۔ کدمبری وہاں سے بھاگنے کی تیاریاں کر رہی تھی کیونکہ اسے شبہ ہو گیا تھا کہ مندر کے پجاری کو اس پر شک پڑ چکا ہے کہ یہ عورت چوروں کی ساتھی ہے۔ جب پجارن نے اسے آ کر بتایا کہ ملزم بھاگ گیا ہے تو اس نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بڑا اچھا ہوا۔ پجارن حیرانی سے کدمبری کو دیکھنے لگی کہ یہ کیسی عورت ہے جو شاہی ملزموں کے فرار ہونے پر خوش ہو رہی ہے۔ وہ چپکے سے وہاں سے چلی گئی۔ اس نے جا کر بڑے پجاری کو ساری بات سنا دی۔ پجاری کو شک تو پہلے ہی تھا، اب اسے بالکل یقین ہو گیا کہ یہ عورت بھی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس نے کدمبری کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فوراً اپنے ایک ساتھی پجاری کو ہمراہ لیا اور کدمبری کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ کدمبری ناگ کی لاش کی صندوقچی کو پکڑے دروازے سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ ہٹے کٹے پجاریوں نے اسے پکڑ لیا۔ کدمبری کے منہ میں انہوں نے کپڑا ٹھونس کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ ڈالے اور نیچے لے جا کر ایک تہخانے میں بند کر دیا۔ کدمبری نے ناگ کی صندوقچی کو جلدی سے تخت کے نیچے کر دیا تھا۔ پجاری کا خیال تھا کہ وہ بھی ابھی کدمبری کو قید میں رکھے گا۔ جب راجا کے سپاہی ملزم کی تلاش میں ناکام ہو جائیں گے تو وہ کدمبری کو نکال کر راجا کے حضور پیش کرے گا اور یوں اس سے بہت بڑا انعام حاصل کرے گا۔ ادھر ماریا امبر کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھائے پرانے قلعے کی عقبی ٹیلے پر آ گئی، جہاں جھاڑیوں میں غار کا دروازہ تلاش کرنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی۔ کیلاش اور چوکیدار ماریا اور امبر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ماریا نے کہا، تم لوگ اب یہاں کچھ دیر آرام کرو، میں اب درگا دیوی کے مندر میں جا کر کدمبری کو لے آؤں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ کیلاش نے کہا، ہوشیار ہو کر جانا ماریا بہن، درگا دیوی کا مندر تو بڑی خطرناک جگہ ہے، وہاں تو سب ہماری جان کے دشمن پھر رہے ہیں۔ امبر نے کہا، تم شاید یہ بھول گئی ہو کہ ماریا سب کو دیکھ سکتی ہے مگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ماریا گھوڑے کو لے کر غار سے باہر نکل گئی۔ سورج کافی چڑھ آیا تھا، ہر طرف روشنی دھوپ پھیل چکی تھی۔ ماریا گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس نے درگا دیوی کے مندر کی طرف رخ کر لیا۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ گھوڑے کو قدم قدم چلائے اور گھاس کے میدانوں میں سے گزرے تاکہ اس کے گھوڑے کے ٹاپو کی آواز پیدا نہ ہو، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ گھوڑے کی ٹاپو کی آواز سن کر چونک کر دیکھتے تھے کہ گھوڑا سوار کہاں ہے، گھوڑ سوار کہاں ہے۔ آواز آ رہی ہے اور گھوڑ سوار غائب ہے، گھوڑا غائب ہے۔ بستی کے قریب جا کر ماریا نے ایک سنسان سی سڑک پر چلنا شروع کر دیا جہاں لوگ بہت کم آ جا رہے تھے، اور سڑک پر جھیل کے ارد گرد لمبا چکر کاٹ کر درگا دیوی کے مندر کو چلی گئی تھی۔ ماریا تھوڑی دیر بعد مندر کے بڑے دروازے کے سامنے درختوں کے جھنڈ میں کھڑی تھی۔ اس نے بڑے آرام سے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور خود پجارن کی کوٹری کے دروازے کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ اس نے دروازے کو ذرا سا دبایا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی کہ شاید کدمبری سو رہی ہے، کیونکہ یقیناً رات کو وہ ماریا وغیرہ کے انتظار میں جاگتی رہی ہوگی۔ ماریا نے دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ ماریا نے ذرا رک کر زیادہ زور سے دستک دی۔ دستک دے کر وہ ایک طرف کو ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں اندر سے پجارن نے دروازہ کھولا اور باہر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ ماریا نے موقع غنیمت جانا اور جلدی سے کوٹری کے اندر داخل ہو گئی۔ پجارن بھی دروازہ بند کر کے کوٹری میں آ گئی۔ ماریا نے اندر آ کر دیکھا کہ کدمبری وہاں موجود نہیں ہے۔ وہ کچھ پریشان سی ہو گئی کیونکہ وہاں اسے کدمبری کا کوئی معمولی سا بھی لباس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کدمبری کہاں جا سکتی ہے۔ وہ پجارن سے بھی یہ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ پجارن تھوڑی دیر اندر رہ کر باہر نکل گئی۔ اب ماریا کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے تلاشی لینی شروع کر دی۔ کدمبری کا ایک بھی لباس، اس کی ایک بھی کوئی بھی نشانی وہاں موجود نہیں تھی۔ ماریا کو یہ خیال نہ آیا کہ وہ اس تخت پوش کے نیچے بھی دیکھ لے کہ وہاں ناگ کی لاش والی صندوقچی پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا خیال صرف کدمبری کی طرف لگا ہوا تھا۔ ماریا کو یقین ہو گیا کہ کدمبری وہاں نہیں ہے، تو اسے خیال آیا کہ شاید وہ اس کی تلاش میں قلعے کے ٹیلے والے غار کی طرف نہ چل پڑی ہو۔ ماریا باہر نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور گھوڑا سر پر دوڑاتے ہوئے غار میں پہنچ گئی۔ راستے میں لوگوں نے ڈر کر سڑک چھوڑ دی جب انہوں نے دیکھا کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کی آواز تو ان کے قریب سے ہو کر گزر گئی ہے، لیکن گھوڑا کہیں نظر نہیں آیا، تو وہ اور زیادہ دہشت زدہ ہو گئے۔ غار میں آ کر سب سے پہلا سوال ماریا نے یہ پوچھا کہ کدمبری تو نہیں آئی؟ امبر نے کہا، نہیں، وہ تو یہاں نہیں آئی۔ اب سب کو فکر ہونے لگی کہ وہ کہاں چلی گئی۔ جب ماریا نے امبر کو بتایا کہ ناگ کی لاش بھی کدمبری کے پاس ہی تھی تو امبر کو تشویش لگ گئی۔ اس نے پوچھا، ماریا، تم نے کمرے میں ناگ کی لاش والی صندوقچی کو دیکھا تھا؟ نہیں، میں نے اسے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ امبر نے کہا،
کاش تم صندوقچی کو بھی دیکھ لیتی۔ اگر صندوقچی وہاں پر موجود ہوتی تو اسے تمہیں اپنے ساتھ لے آنا چاہیے تھا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگر کدمری کو کسی نے اغوا کیا ہے تو وہ صندوقچی ساتھ نہیں لے کر گئی ہوگی، اور اگر صندوقچی وہاں پر نہیں ہے تو ضرور وہ اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی ہے۔ بات بڑی معقول تھی۔ ماریا انہی قدموں واپس درگا دیوی کے مندر کی طرف چل پڑی۔ دوسری طرف پجارن کسی کام سے دوبارہ کمرے میں آئی تو اس کی نظر تخت پوش کے نیچے رکھی ہوئی صندوقچی پر پڑی گئی۔ اس نے صندوقچی کو باہر نکال لیا۔ اسے پجارن نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جو ڈھکنا کھولا تو اندر پانی میں ڈوبی ہوئی سانپ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ پہلے تو پجارن سہم گئی، پھر اس نے صندوقچی کو اسی طرح بند کر کے دوسرے کمرے کی پچھلی کوٹری میں رکھ دیا، کیونکہ وہاں سانپ کو ہلاک کر کے دفن کرنے کا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ پجارن سانپ کی لاش کو کوٹری میں رکھ کر مندر میں پوجا کرنے چلی گئی۔ ٹھیک اس وقت ماریا کوٹری کی کھڑکی میں سے کود کر کمرے میں آ گئی اور اس نے آتے ہی کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس نے چپا چپا چھان مارا، لیکن اسے ناگ کی لاش والی صندوقچی کہیں نظر نہیں آئی۔ اس سے ماریا نے یہی نتیجہ نکالا کہ کدمری کا اغوا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے۔ وہ واپس جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ موٹا تازہ پجاری اپنی موٹی توند پر ہاتھ پھیرتا ڈکار پر ڈکار مارتا کمرے میں آیا اور ایک دیچکی میں سے سوکھے چاول نکال کر تھالی میں ڈالنے لگا۔ موٹا پجاری تھالی میں چاول بھی ڈال رہا تھا اور ساتھ ساتھ گانا بھی گا رہا تھا۔ ماریا چپکے سے باہر جانے لگی تو اس کے پاؤں سے ٹکرا کر ایک ٹوٹا ہوا لوٹا گر پڑا۔ سارا پانی فرش پر بہہ گیا۔ موٹے پجاری نے لوٹے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تم کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا کہ الٹ گئے۔ ماریا کو یوں محسوس ہوا جیسے موٹا پجاری لوٹے کو نہیں بلکہ اسے گالیاں دے رہا ہے۔ اس نے زمین پر سے ایک رسی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پجاری کے سر پر دے مارا۔ پجاری تو ڈر کر پرے کھڑا ہو گیا۔ ماریا نے بڑے آرام سے اس کے سامنے جا کر اس کے پھولے ہوئے پیٹ پر ایک مکہ جڑ دیا۔ پجاری ہائے کہہ کر زمین پر بیٹھ گیا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ ماریا نے کہا، موٹے پجاری، یہاں ایک لڑکی رہتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اتفاق سے اس پجاری کو کوئی علم نہیں تھا کہ کدمری کہاں ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے آکاش کی دیوی، میں بالکل نہیں جانتا کہ یہاں کون لڑکی رہتی تھی اور اس وقت وہ کہاں ہے۔ میں اس مندر میں نیا آیا ہوں۔ ماریا نے اس کی ننگی کھوپڑی پر چپت لگا کر کہا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ پجاری بھاگنے لگا تو ماریا نے گرج کر کہا، ادھر سے نہیں، ادھر سے بھاگو۔ موٹا پجاری دروازے کی بجائے کھڑکی میں سے باہر کودا تو گیند کی طرح باہر لڑک گیا۔ ماریا اس کی حالت پر ہنس پڑی کہ کس قدر بزدل ہے یہ پجاری۔ بہرحال وہ سمجھ گئی کہ کدمری یقیناً اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے، مگر سوال یہ تھا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے گئی ہے تو پھر اسے پرانے قلعے کی طرف آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ادھر بھی نہیں تھی۔ خدا جانے وہ پھر کہاں تھی۔ وہ کوٹری سے باہر نکل آئی۔ باہر موٹے پجاری نے شور بجا دیا کہ اندر درگا دیوی کی روح آئی ہوئی ہے۔ سارے پجاری جمع ہو گئے اور پجارن کے کمرے کو دیکھ کر جے دیوی کے نعرے لگانے لگے۔ ماریا ان حالات سے پریشان ہو گئی۔ بہرحال وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ ظاہر ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، پھر بھی چونکہ وہاں ہجوم بہت زیادہ تھا اس لیے خطرہ تھا کہ وہ کسی سے ٹکرا نہ جائے۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی ہجوم سے بچتی بچاتی مندر سے باہر کی طرف چل پڑی۔ اتفاق سے ایک سوکھے ساکھے پجاری سے ٹکرا گئی۔ پجاری نے شور مچا دیا، جے دیوی میاں، جے دیوی میاں، جے درگا دیوی میاں۔ لوگ اس کی طرف بھاگے۔ اگر ماریا تیزی سے دوسری طرف نہ بھاگ جاتی تو یقیناً وہ لوگ پہ گر جاتی اور پجاری عقیدت کے مارے اسے پکڑ کر وہیں بیٹھ جاتے اور پھر خدا جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ وہ لپک کر مندر کی ڈیوڑی میں آ گئی۔ یہاں بھی بہت سے پجاری جمع تھے۔ ماریا کو دروازے میں سے نکلنے کے لیے کچھ دیر دیوار کے ساتھ لگ کر انتظار کرنا پڑا۔ مندر میں سے باہر آ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور بھاگ کر اس مقام پر آ گئی جہاں اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سرپٹ گھوڑا دوڑاتی پجاری کے قریب سے ہو کر گزر گئی۔ پجاری گھوڑے کی آواز سن کر خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ ماریا اب ان کے پہنچ سے باہر آ چکی تھی۔ غار میں پہنچ کر ماریا نے امبر اور کیلاش کو سارے حالات سے باخبر کر دیا۔ کیلاش نے کہا، اگر ناگ کی لاش وہاں نہیں ہے تو ضرور کدمری اپنی مرضی سے وہاں سے گئی ہے، اسے کسی نے اغوا ہرگز نہیں کیا۔ امبر نے کہا، ہو سکتا ہے جس نے کدمری کو اغوا کیا ہو وہ ناگ کی لاش کی صندوقچی بھی ساتھ لے گیا ہو۔ اس پر سب خاموش ہو گئے۔ ماریا کہنے لگی، مگر کمرے میں ایسے کوئی آثار نہیں تھے کہ کدمری کا کوئی شخص زبردستی اغوا کرتا۔ امبر نے کہا، بہرحال ہمیں اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ کدمری کو اغوا بھی کیا جا سکتا ہے۔ ماریا نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ کدمری کے بغیر وہ لوگ یہاں سے کیوں کر واپس جائیں گے۔ کیلاش نے کہا، اگر ہم اسی جگہ بیٹھے رہے تو ہمیں دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ راجا کے سپاہی بستی کے ارد گرد سارے علاقے کو کھنگار رہے ہیں
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان پہاڑوں میں بھی ضرور آئیں گے۔ چوکیدار نے کہا کیلاش بھائی کا خیال درست ہے، راجا کے سپاہی بہت ہوشیار اور لومڑ کی طرح مکار ہیں، وہ ہمیں تلاش کرتے ہوئے اس پرانے ٹکسال کے غار کو بھی کبھی نہیں بھولیں گے، وہ ایک آدھ روز میں یہاں پہنچ ہی جائیں گے اور اگر ہم اس جگہ بیٹھے رہے تو وہ ہمیں ضرور پکڑ لیں گے۔ امبر نے کہا تم لوگ ٹھیک کہتے ہو ماریا، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جانا چاہیے۔ پھر اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ اس کی نگاہ میں یہاں کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں چھپ کر وہ کدمبری کی واپسی کا انتظار کر سکے۔ چوکیدار نے ہاتھ کانوں پر لگا کر کہا دیوتاؤں کے لیے یہاں کسی اور جگہ رہنے کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں، یہ بستی اب ہمارے لیے قاتلوں کی بستی بن گئی ہے، اس شہر کی زمین ہم پر تنگ ہو چکی ہے، یہاں کا بچہ بچہ ہمارا دشمن بن چکا ہے، یہاں سے ہمیں فوراً کسی دوسرے ملک کی طرف چلے جانا چاہیے۔ امبر کیلاش اور ماریا رات کو ایک جگہ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ وہ اگر کدمبری کو قسمت کے حوالے کر بھی دیں تو وہ وہاں سے کس طرف کو کوچ کریں۔ ماریا کہنے لگی یہ علاقہ ہمارے لیے اجنبی ہے، ہم شمال کی طرف جائیں گے تو بھی کھٹمنڈو ملک کا راجا ہمیں گرفتار کر لے گا کیونکہ وہ اس راجا کا بھائی ہے۔ کیلاش کہنے لگا کیوں نہ ہم ملک چین کی طرف چلیں۔ یہ خیال سب کو اچھا لگا۔ امبر نے ماریا کی طرف دیکھا، ماریا نے بھی اس خیال کو پسند کیا اور کہا کہ ملک چین میں انہیں کچھ عرصے کے لیے پناہ مل سکتی ہے، جب حالات معمول پر آ جائیں گے تو وہ واپس آ سکتے ہیں۔ چوکیدار نے کہا میں آپ کے ساتھ اتنی دور نہیں جا سکتا، رستے میں ایک چھوٹا سا شہر سکم آتا ہے، وہاں میرا ایک ماموں شاہی مندر میں یاتریوں کی سیوا کرتا ہے، میں وہاں آپ سے الگ ہو جاؤں گا۔ کیلاش بولا بلکہ ہمارا پہلا پڑاؤ ہی سکم شہر ہوگا، ہم تمہیں وہاں چھوڑتے چلے جائیں گے۔ ماریا نے پوچھا کیا ہم سکم کے شہر میں ہی قیام نہیں کر سکتے؟ کیلاش نے کہا سکم ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں اگر ہم سب اکٹھے رہے تو پہچان لیے جائیں گے، ہمیں چوکیدار کو وہاں چھوڑ کر آگے نکل جانا ہوگا۔ انہوں نے اگلے روز صبح منہ اندھیرے وہاں سے کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیلاش جو کہ اس علاقے سے پوری طرح واقف تھا ان کا گائیڈ بن گیا، اس نے بتایا کہ وہ اس غار کے اندر ہی اندر چل کر جنوب مشرق کی جانب ایک خشک جھیل کے دہانے پر نکل آئیں گے، یہاں سے انہیں گھاٹیوں میں سے گزر کر جنوب کے پہاڑی سلسلے کو عبور کرنا ہوگا۔ دن بھر کے سفر کے بعد وہ دریائے آمو کے کنارے پہنچ جائیں گے، دریائے آمو کو پار کر کے وہ خطرے سے دور ہو جائیں گے اور پھر ملک چین کی طرف اپنا سفر بے فکر ہو کر جاری رکھ سکیں گے۔ آدھی رات کو وہ سب لوگ سو گئے، منہ اندھیرے ابھی صبح کا ستارہ طلوع ہی ہوا تھا کہ ماریا نے سب کو جگا دیا۔ انہوں نے مختصر سی تیاری کی اور جلدی غار کے اندر ہی اندر جنوب مشرقی جھیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس وقت وہ غار میں سے نکل کر خشک جھیل کے دہانے پر پہنچے تو دور مشرقی پہاڑیوں میں سورج نکل رہا تھا۔ سورج کی روشنی دیکھ کر انہیں بڑی خوشی ہوئی اور ان کے اندر ایک نئی طاقت اور گرمی آ گئی۔ انہوں نے خشک جھیل عبور کر لی، وہ چھپتے چھپاتے جنوب مشرقی پہاڑیوں کی گھاٹیوں کی جانب سفر کر رہے تھے۔ ابھی وہ نندن سر کے راجا کے ملک میں تھے، انہیں ہر وقت پکڑے جانے کا خدشہ تھا۔ کیلاش اور چوکیدار کا رنگ ابھی تک زرد تھا، سب سے زیادہ موت کا خوف ان دونوں کو تھا کیونکہ ماریا غائب تھی، وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی اور امبر کو کوئی مار نہیں سکتا تھا۔ اگر کسی کی جان پر بنی ہوئی تھی تو وہ چوکیدار اور کیلاش تھے۔ اگرچہ ماریا گھوڑے پر سوار ان کے آگے آگے نگرانی کر رہی تھی، پھر بھی انہیں خوف تھا کہ کسی پہاڑی پر سے اچانک راجا کے مکار سپاہی نیچے نہ اتر آئیں، اس لیے کیلاش اور چوکیدار برابر پہاڑی ڈھلانوں پر خوف زدہ نظروں سے دیکھتے جا رہے تھے، مگر وہ حریت سے میدانی علاقے سے نکل کر گھاٹیوں کے سلسلے میں داخل ہو گئے۔ اگرچہ یہ گھاٹیوں دونوں طرف سے اونچے پہاڑی ٹیلوں سے گھری ہوئی تھی، اس کے باوجود یہاں خطرہ زیادہ قریب آ گیا تھا۔ اگر کسی ٹیلے کے اوپر سے سپاہیوں کی نگاہ ان پر پڑ جاتی تو وہ بڑی آسانی سے تیر چلا کر انہیں ہلاک کر سکتے تھے۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ وہ لوگ یہ سفر پیدل طے کر رہے تھے، ان میں سے صرف ماریا کے پاس اپنا گھوڑا تھا، ان کے پاؤں پتھروں پر چل کر چھیلنے لگے تھے۔ امبر تو ان زخموں سے محفوظ تھا، مگر چوکیدار اور کیلاش کے پاؤں سے خون رسنے لگا تھا، مگر جان کو بچانے کا خیال انہیں تیز چلا رہا تھا۔ آخر وہ ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے۔ امبر اور ماریا نے ان کے پیر دیکھے تو انہیں بڑا صدمہ ہوا۔ ماریا نے کہا تم دونوں میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، میں کچھ دور پیدل چلوں گی، اگلے پڑاؤ پر گھوڑوں کا بندوبست کر لیں گے۔ کیلاش اور چوکیدار نے اوپر سے انکار کیا اور پھر جٹ چھلانگ لگا کر ماریا کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اب امبر اور ماریا ان کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر ماریا کافی آگے جا کر ان کی نگرانی کر سکتی تھی، لیکن اب وہ ان کے ساتھ ساتھ چلنے پر مجبور تھی۔ بہرحال یہ سفر جاری رہا اور خوش قسمتی سے راجا کا ایک بھی سپاہی ادھر نہ آیا، حالانکہ وہ شکاری کتوں کی طرح ارد گرد کے علاقوں میں منڈلا رہے تھے۔ تیسرے پہر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے گھاٹیوں کا سفر ختم ہو گیا۔ یہاں ایک خشک
جھاڑیوں کا میدان شروع ہو گیا تھا جو کافی دور کھڑے پہاڑوں کے دامن تک چلا گیا تھا۔ کیلاش نے بتایا کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سکم کا شہر ہے۔ انہوں نے آدھا میدان عبور کیا تھا کہ ماریا کی ایڑیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ اس میدان میں کانٹے اور چھوٹے چھوٹے پتھر بہت تھے۔ کیلاش اور چوکیدار نے گھوڑے سے اتر کر کہا، ماریا بہن تم گھوڑے پر سوار ہو جو ہم تمہارے پاؤں سے خون رستا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ماریا راضی نہ ہوئی مگر امبر اور کیلاش نے اسے زبردستی گھوڑے پر سوار کرا دیا۔ لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر تک نہ رہ سکتی تھی۔ میدان کانٹے دار جھاڑیوں سے اٹا پڑا تھا۔ لازمی تھا کہ کہیں سے گھوڑوں کا بندوبست کیا جائے۔ وہ پیدل ہونے کی وجہ سے سست رفتاری سے سفر کر رہے تھے۔ انہیں راستے میں ہی شام ہو گئی۔ وہ ایک چھوٹے سے ٹیلے کے پاس رک گئے۔ یہاں انہوں نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلائی، ساتھ لائی ہوئی خشک مچھلی کو بھون کر کھایا اور پانی پیا۔ امبر نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں رات اسی مقام پر بسر کرنی چاہیے۔ کیلاش تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہم دشمنوں کے خطرے سے محفوظ ہیں؟ کیلاش نے کہا، پوری طرح محفوظ نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے آگ جلا رکھی ہے اسے دور سے دیکھ کر سپاہی کو ہماری خبر ہو سکتی ہے۔ ویسے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل کر سکم کے علاقے میں داخل ہو جائیں۔ راجا کے سپاہی بڑے ہوشیار اور مکار ہیں۔ وہ دشمن کی دور ہی سے بو سونگھ لیتے ہیں۔ انہوں نے آگ کو فوراً پانی ڈال کر بجھا دیا۔ امبر نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے کیلاش، مگر سوال یہ ہے کہ تم لوگ پیدل کتنی دور تک چل سکو گے؟ ماریا اور تم دونوں کے پاؤں زخم کھا کھا کر سوج گئے ہیں۔ ظاہر ہے تم ایسی حالت میں سفر تو نہیں کر سکتے۔ کیلاش نے کہا، مگر یہاں سے ہمیں کوئی سواری بھی تو نہیں مل سکتی۔ چوکیدار بولا، یہاں کبھی کبھی چرواہے اپنے بھینسیں چرانے کے لیے نکل آیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی چرواہا مل جائے تو ہم اس سے ایک دو بھینسیں خرید کر اس کی سواری بنا سکتے ہیں۔ ماریا بولی، اور اگر چرواہے کی جگہ کوئی سپاہی آ گیا تو کیا ہوگا؟ کیلاش نے سہم کر کہا، بھگوان کے لیے ایسا نہ کہو بہن، میرا تو دم نکل جائے گا۔ کم بخت زمین میں گاڑ کر سر قلم کرتے ہیں، تڑپنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ حقیقت یہ تھی کہ راجا کے دو سپاہیوں نے دور سے آگ جلتی دیکھ کر دشمن کی بو سونگھ لی تھی اور وہ ٹیلوں کی آڑ میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان لوگوں کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ کیلاش، امبر، ماریا اور چوکیدار کو اس کی کچھ خبر نہ تھی۔ وہ بڑے آرام سے ٹیلے کے پاس زمین پر بیٹھے رات بسر کرنے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ امبر نے کہا، ماریا تم ذرا ٹیلے پر چڑھ کر ارد گرد نظر تو ڈالو، کوئی دشمن ہماری طاق میں ہو۔ ماریا ٹیلے پر چڑھ گئی۔ جوں ہی اس نے سر اٹھایا کیا دیکھتی ہے کہ دو سپاہی ڈوبتے سورج کی سنہری روشنی میں ان کی طرف گھوڑے دوڑائے چلے آ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے نیچے آئی اور اس نے آتے ہی سب کو خبردار کر دیا کہ دشمن آ رہا ہے۔ امبر نے کیلاش اور چوکیدار کو ٹیلے کی اوٹ میں ایک جگہ چھپا دیا۔ ماریا دوسری جانب جھاڑیوں کے پاس کھڑی ہو گئی۔ امبر اسی جگہ بجھی ہوئی آگ کے پاس بیٹھا رہا۔ اتنے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز قریب آ کر رک گئی۔ دو وحشی چہروں اور خونی آنکھوں والے سپاہی گھوڑوں سے اتر کر امبر کے پاس آئے۔ اس نے جھک کر دیکھا اور سر کے بالوں سے اسے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اس نے خوشی سے چلا کر کہا، یہ تو شاہی چور ہے۔ دوسرا سپاہی لپک کر امبر کے قریب آیا اور اسے ایک نظر دیکھ کر بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ تو وہی شاہی مفرور مجرم ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، اسے فوراً گرفتار کر لو۔ انہوں نے امبر کو پکڑ لیا اور اس کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا۔ امبر نے کہا، اگر تم لوگ مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ ساری عمر تمہارے بچوں کو بھی دولت کی حسرت باقی نہ رہے گی۔ اس پر سپاہیوں نے کہکا لگایا۔ ایک نے کہا، تم ہمیں ورگلا نہیں سکتے، ہم راجا کے وفادار سپاہی ہیں، ہم تمہیں گرفتار کر کے راجا کے سامنے پیش کریں گے اور وہی انعام حاصل کریں گے جو راجا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ دوسرا کہنے لگا، تم ایک مفلس اور غریب مجرم ہو جس کے سر پر موت منڈلا رہی ہے، تم ہمیں کیا دے رہے ہو؟ امبر کے دونوں ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس نے ذرا سی کوشش کے بعد اپنے ہاتھوں کی رسیاں توڑ ڈالیں اور بولا، تم لوگوں نے اس وقت بھی میری طاقت کو دیکھ لیا تھا جب جلاد مجھے مارنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس وقت بھی دیکھ رہے ہو جب کہ میں نے تمہاری بندھی ہوئی رسیوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ تم پر لازم ہے کہ میری عزت کرو اور اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ چلو، ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ امبر کے اس شعبے بازی پر پہلے تو وہ دونوں سپاہی حیران ہوئے، پھر انہوں نے لوہے کی زنجیر نکال کر امبر کے ہاتھوں میں ڈالنے کی کوشش کی۔ امبر نے ہاتھ جھٹک دیا مگر دونوں مل کر اسے زنجیروں میں جکڑ چکے تھے۔ انہوں نے امبر کو زنجیریں ڈال کر گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا اور بولے، کہو اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ امبر نے مسکرا کر کہا، میرا خدا اب بھی میرے ساتھ ہے اور وہی مجھے بچائے گا۔ اب ماریا آگے بڑھی۔ اس نے پیچھے سے ایک سپاہی کے نیام سے اس کی تلوار کھینچ لی۔ سپاہی نے چونک کر پیچھے دیکھا مگر اسے کچھ نظر نہ آیا، اس کی تلوار نیام سے غائب ہو چکی تھی۔ دوسرے سپاہی نے تلوار نکالنے کی کوشش کی تو ماریا نے ایک بھرپور وار کر کے اس کا ایک بازو کاٹ کر رکھ دیا۔ سپاہی ہڑبڑا کر گر پڑا۔ ماریا نے بلند آواز میں کہا،
اگر تم دونوں کو اپنی جان عزیز ہے تو اب بھی وقت ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ ایک پل کے اندر تم دونوں کی لاشیں یہاں تڑپ رہی ہوں گی۔ دوسرے سپاہی نے غیب کی آواز سنی تو تھر تھر کانپنے لگے اور گھوڑے پر سوار ہو کر بولے، ہم ابھی چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھی سپاہی بھی گھوڑے پر سوار ہوا، اس کے کٹے ہوئے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ دوسرے ساتھی نے اس کے بازو کا گرد کپڑا لپیٹ دیا اور دونوں وہاں سے ایسے دم دبا کر بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ماریا نے امبر کی زنجیریں کھول دیں۔ اب چوکیدار اور کیلاش بھی اوٹ سے باہر نکل آئے اور بڑے خوش تھے کہ دشمن نے ان پر حملہ کیا، مگر شکست کھا کر بھاگ گئے۔ وہ دوبارہ اپنے سفر پر چل پڑے۔ شام ہونے سے پہلے انہوں نے خشک جھاڑیوں والا میدان عبور کر لیا۔ اب ان کے سامنے پہاڑ کے دامن میں ایک بہت بڑا دریا بہہ رہا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، جس کی سنہری کرنیں دریا میں پڑ کر اس کے پانی کو سرخ بنا رہی تھیں۔ کیلاش نے کہا کہ کچھ دور آگے جا کر رسیوں کا پل بنا ہوا ہے، اس پل سے اس دریا کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ سب لوگ دریا کے الٹے رخ اوپر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں پہاڑی سلسلہ دوبارہ ایک بار شروع ہو گیا تھا۔ جگہ جگہ چھوٹے بڑے پتھر بکھرے پڑے تھے۔ دریا پر ایک بہت عظیم الشان پہاڑ کھڑا تھا۔ کیلاش نے بتایا کہ یہی وہ پہاڑ ہے جس کی دوسری جانب شہر سکم واقع ہے، جہاں چوکیدار نے رک جانا تھا۔ کافی دور اوپر چلنے کے بعد انہیں ایک جگہ رسیوں کا پل بنا ہوا نظر آیا۔ یہ پل کچھ رسیوں کو آپس میں ملا کر بنایا گیا تھا اور دریا کے دونوں کناروں پر کھڑی چٹانوں سے باندھ کر ایک دوسرے سے ملا دیا گیا تھا۔ امبر نے پل پر قدم رکھا تو وہ ڈولنے لگا۔ کیلاش ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ چوکیدار نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ پل بہت مضبوط ہے۔ کئی سالوں سے یہاں کے لوگ اسی پل پر سے دریا کو پار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اگرچہ ڈولتا ہے مگر خطرناک بالکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے امبر اور ماریا نے پل پر قدم رکھا، اس کے بعد کیلاش اور چوکیدار چلے آئے۔ رسیوں کا پل ڈولنے لگا، نیچے بھاپ اڑاتا دریا کا پانی بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے رسیوں کو پکڑتے پل سے گزرنے لگے۔ چوکیدار، امبر اور ماریا پورے سکون اور اعتماد کے ساتھ چل رہے تھے، جب کیلاش اپنی عادت کے مطابق ڈر ڈر کر قدم اٹھا رہا تھا۔ آخر پل عبور کر لیا گیا۔ دوسرے کنارے پہنچ کر کیلاش نے خدا کا شکر ادا کیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا، راجا کے سپاہی اب زیادہ تعداد میں فوج بنا کر ہماری تلاش میں آئیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم رسیوں کا یہ پل کاٹ دیں تاکہ وہ ہمیں پھر کبھی گرفتار نہ کر سکیں۔ ماریا نے کہا، کیلاش تم بہت بزدل ہو اور محض اپنی جان بچانے کی خاطر ہزاروں لوگوں کو اس پل سے محروم کرنا چاہتے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس علاقے کے لوگ اسی پل کے ذریعے سے دریا کو پار کرتے ہیں؟ امبر نے کہا، ماریا ٹھیک کہتی ہے، ہم یہ پل کاٹ کر دریا میں گرا کہ یہاں کے لوگوں کو مصیبت میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ کیلاش بولا، اور اگر ہم پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ ماریا بولی، ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ سپاہی ہمیں آسانی سے پکڑ لیں۔ ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، اور ایسا ہمیں کرنا بھی چاہیے، اور پھر ہم یہاں سے چین کی طرف نکل جائیں گے۔ سکم کے علاقے میں راجا کی فوج داخل نہیں ہو سکتی۔ چوکیدار نے کہا، ماریا ٹھیک کہتی ہے کیلاش، یہاں سے سکم کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس علاقے میں راجا نندسار کی فوج بغیر اجازت کے نہیں آ سکتی، اور اگر وہ اجازت لے کر سکم آ گئی اور انہوں نے تمہیں پکڑ لیا تو تمہیں کون بچائے گا؟ چوکیدار نے بڑی بہادری سے جواب دیا، دیکھا جائے گا، میں اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لوں گا، لیکن اس پل کو نہیں توڑوں گا۔ میں یہاں کے غریب لوگوں کو محض اپنی جان بچانے کے لیے اس پل کی سہولت سے محروم نہیں کر سکتا۔ کیلاش نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اچھا بابا، نہ توڑو اس پل کو، اگر تم خود اپنی حفاظت کر سکتے ہو تو بے شک کر لو، میں تو صرف تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا تھا۔ چاروں پل کے دوسرے کنارے پر ایک درے میں سے گزر کر پہاڑ کی دوسری طرف آ گئے۔ یہاں ڈوبتے سورج کی سنہری روشنی میں سکم شہر کی بستی صاف نظر آ رہی تھی۔ کچے مکان پہاڑی ڈھلان پر یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے۔ مکانوں میں سے کہیں کہیں دھوئیں کی پتلی لکیریں اوپر کو اٹھ رہی تھی، سوائے امبر کے سب کی بھوک چمک اٹھی۔ چوکیدار ان کو لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گیا۔ چوکیدار کے بھائی کا گھر بستی کے کنارے پر تھا۔ ارد گرد انگوروں کا باغ تھا، یہ سیاہ انگوروں کا باغ تھا۔ اس باغ میں سیب اور خوبانی کے پیڑ بھی تھے۔ چوکیدار کے بھائی نے ان سبوں کو بڑی خوشی کے ساتھ باغ میں دسترخوان بچھا کر بٹھایا اور ان کے آگے باجرے کی روٹی، ساگ اور انگور سے ان کی خاطر کی۔ چوکیدار کا بھائی اپنے بھائی سے مل کر بڑا خوش ہوا۔ چوکیدار نے اسے سارا ماجرا سنا دیا۔ اس نے کہا، تم فکر نہ کرو، یہاں نندسار کے سپاہیوں کے آنے کی جرات نہیں ہے، اور اگر وہ آ بھی گئے تو میں ایک ایک کی گردن اڑا کر اس باغ میں ان کی قبریں بنا دوں گا۔ چوکیدار کے بھائی کے سامنے ماریا ظاہر نہ ہوئی تھی، وہ خاموش تھی اور کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ چوکیدار نے بھی اپنے بھائی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اس کے بھائی نے بھی ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ دسترخوان پر لگے ہوئے کھانے کی رکابیوں میں سے
ایک رکابی میں کبھی کبھی انگور کا گچھا اپنے آپ اوپر اٹھتا تھا اور پھر فضا میں غائب ہو جاتا۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ شاید یہ اس کی نظروں کا دھوکہ ہے، لیکن جب وہ 2-4 مرتبہ ایسا ہوا تو اس نے چونک کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی نے آنکھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ رات انہوں نے وہیں انگور کے باغ میں خشک گھاس پھوس پر شقیں بچھا کر بسر کی۔ سردی بہت تھی۔ آس پاس آگ روشن کر دی گئی جو ساری رات جلتی رہی۔ صبح سویرے اٹھ کر ان کی خاطر گرم دودھ اور باجرے کی روٹیاں سے کی گئی۔ پھر امبر اور کیلاش نے باری باری چوکیدار سے ہاتھ ملایا، اس کے بھائی کی مہمان نوازی کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور ملک چین کی طرف روانہ ہو گئے۔ ماریا نے جاتے جاتے چوکیدار کے بڑے بھائی کے کندھے پر پڑا ہوا کپڑا اٹھا کر زمین پر گرا دیا۔ وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ماریا وہاں سے جا چکی تھی اور چوکیدار مسکرا رہا تھا۔ درگا مندر کے پجاری نے کدمبری کو تہخانے میں بند کر رکھا تھا۔ وہ دوسری پورنماشی یعنی چاندنی رات کو کدمبری کو راجا کے حضور قربانی کے لیے پیش کرنا چاہتا تھا۔ کدمبری بڑی بے بسی کی حالت میں تہخانے میں بند تھی۔ وہاں صرف ایک بوڑھا نوکر صبح شام آ کر اسے کھانا دے جاتا تھا۔ یہ نوکر گونگا، بہر اور بہرا تھا، یعنی وہ نہ سن سکتا تھا نہ بول سکتا تھا۔ کدمبری اکیلی تہخانے میں بیٹھی روتی رہتی اور ماریا کو یاد کیا کرتی کہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ اسے ناگ کی لاش والی صندوقچی کا بھی خیال آتا کہ کم از کم وہ اسے ہی اپنے ساتھ اٹھا لاتی۔ اس نے کئی بار نوکر کو سمجھانے اور اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ صندوقچی کہاں ہے، مگر وہ گونگا اور بہرا کچھ بھی نہ سمجھتا۔ بیچاری کدمبری تھک ہار کر صبر کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ مل جائے گا، اس کے سوا اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اب ذرا ناگ والی صندوقچی کا حال سنیں۔ ایک طویل مدت کے بعد ناگ کو ہوش آنا شروع ہو گیا۔ جھیل نندرسر کے مقدس پانی نے سانپ کے ٹکڑوں میں زندگی کی گرمی پیدا کر دی اور وہ آپس میں جڑ کر ہلنے لگے۔ صندوقچی ایک کمرے کی پچھلی کوٹری میں پڑی تھی۔ ناگ کے ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے تھے، مگر ابھی اس میں نئی زندگی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ پورنماشی کی رات آ گئی۔ پجاری کے لیے کدمبری کو راجا کے حضور پیش کر کے انعام حاصل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے پجارن سے کہا کہ کدمبری کو تیار کرے، اسے زرق برق لباس پہنائے کیونکہ وہ اسے راجا کے دربار میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ پجارن نے ایک روز کدمبری کو نہلا دھلا کر زرق برق لباس پہنائے۔ کدمبری بیچاری نے کچھ نہ کہا، اس نے تو اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر بھی اس نے پجارن سے پوچھا کہ اسے کس لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پجارن نے کہا تمہیں شاہی بیگمات کے حضور پیش کیا جائے گا، وہ تمہیں اپنے محل میں ملازم رکھ لیں گی اور تمہاری ساری زندگی وہاں عیش و عشرت سے بسر ہوگی۔ کدمبری ایک سادہ عورت تھی۔ اس نے پجارن کی باتوں پر یقین کر لیا اور دل میں سوچا کہ چلو ان لوگوں کی کیسے تو چھوٹے گی۔ پجاری نے اسے ساتھ لیا اور راجا کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ اس نے جھک کر اداب عرض کیا اور راجا کو بتایا کہ وہ درگا دیوی کے مندر میں پورنماشی کی رات کو قربانی کے لیے ایک ایسی لڑکی کو لایا ہے جو ان لوگوں کی بہن ہے جو فرار ہو گئے تھے۔ پجاری راجا سے ایک ایسی زبان میں گفتگو کر رہا تھا جس کو کدمبری بالکل نہیں سمجھتی تھی۔ راجا پجاری پر بڑا خوش ہوا کہ اس نے درگا دیوی کے آگے راجا کی لاج رکھ لی ہے اور مفرور ملزموں کی بہن کو پکڑ کر لے آیا ہے۔ اس نے پجاری کو سونے کا ہار انعام میں دیا اور کدمبری کو شاہی محل میں بھیج دیا۔ ساتھ ہی سپاہیوں کو خبردار کر دیا کہ وہ کدمبری کی زبردست نگرانی کرے اور اسے ادھر سے ادھر نہ ہونے دیں۔ پورنماشی کی رات میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ مفرور ملزموں کی بہن کو شاہی سپاہیوں نے گرفتار کر لیا ہے اور پورے چاند کی رات کو اس کی قربانی دی جائے گی۔ یہ خبر کدمبری نے بھی سن لی اور اپنا وہ سر پیٹ کر رہ گئی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پہرا سخت کر دیا گیا تھا اور اسے حرم سے نکال کر ایک کوٹری میں بند کر کے اس کی چوکی کے آگے پہرا لگا دیا گیا تھا۔ وہاں وہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف پجارن کے کمرے کی پچھلی کوٹری میں پڑی ہوئی صندوقچی میں ناگ کی لاش میں زندگی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی مہلت کے دن پورے ہو گئے تھے۔ جھیل کے مقدس پانی نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ سانپ کے ٹکڑے آپس میں مل گئے تھے اور سانپ میں زندگی آ گئی تھی۔ ناگ کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تو اس نے سوچا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے ایک ایک کر کے ساری باتیں یاد آ گئی کہ کس طرح اسے امبر کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا اور پھر امبر نے اسے اٹھا کر صندوق میں بند کر دیا تھا اور پھر جھیل کی طرف چل نکلا تھا۔ ناگ کو خیال آیا کہ شاید امبر بھی وہیں کہیں ہوگا۔ اس نے زور لگا کر صندوقچی کا ڈھکنا الٹ دیا اور بڑے سکون سے رینگتا ہوا صندوقچی سے باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک کباڑ خانے جیسی پرانی کوٹری میں ہے جہاں اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ صرف ایک روشن دار میں سے
روشنی کی لکیر سے اندر آ رہی تھی۔ ناگ ریگتا ہوا روشندار میں سے دوسرے کمرے میں آ گیا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، کس ملک میں، اور امبر کہاں ہے، ماریا کہاں ہے۔ دیوار پر سے رینگ کر وہ نیچے آ گیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کدھر جائے کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ناگ جلدی سے ایک کونے میں مٹکے کے پیچھے چھپ گیا۔ دروازہ کھلا اور پجاری اور پجارن اندر داخل ہوئے۔ ناگ بڑے غور سے ان کی باتیں سننے لگا، اس خیال سے کہ ان کی گفتگو سے وہ اندازہ لگا سکے کہ وہ کس ملک میں ہے۔ پجاری نے کہا، کدمبری کہتی ہے کہ اس کے پاس ایک صندوقچی بھی تھی جس میں سانپ کے جسم کے ٹکڑے پڑے تھے۔ دیوتا جانے کہ وہ کوئی جادو ٹونا نہ ہو۔ کیا اس کے پاس کوئی صندوقچی تھی؟ پجاری نے کہا، ہاں ایک صندوقچی تھی، اسے میں نے پرانی کوٹری میں پھینک دیا تھا، اس میں کسی کالے سانپ کے ٹکڑے بھی تھے۔ پجاری نے کہا، جلدی سے وہ صندوقچی لاؤ، ہمیں سانپ کے ٹکڑوں کو جلا ڈالنا چاہیے، اس طرح اگر اس میں سے کوئی جادو ٹونا ہوگا تو وہ ضائع ہو جائے گا اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پجارن بولی، مگر کدمبری تو اب راجا کے محل میں قید ہے اور اسے کل رات قربان کر دیا جائے گا، پھر فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پجاری نے ڈانٹ کر کہا، تم صندوقچی لے کر آؤ، جلدی کرو، میں کدمبری کی تمام نشانیاں جلا کر بھسم کر دینا چاہتا ہوں، جلدی کرو۔ ناگ ان دونوں کی اتنی گفتگو ہی سے سمجھ گیا کہ ساری کہانی کیا ہے۔ وہ ایک عورت کدمبری کے قبضے میں تھا جو راجا کے محل میں قید ہے، جاتے ہوئے وہ صندوقچی یہاں چھوڑ گئی تھی۔ امبر نے ضرور یہ صندوقچی کدمبری کو دی ہوگی، کدمبری سے مل کر ہی پتہ چلے گا کہ امبر کہاں ہے، ماریا کہاں ہے۔ اتنے میں پجارن کوٹری سے باغی پریشان حال آئی اور اس نے بتایا، غضب ہو گیا، صندوقچی کھلی پڑی ہے اور سانپ غائب ہے۔ پجاری حیرت سے بولا، کیا کہا، سانپ غائب ہے؟ مگر وہ تو 2 ٹکڑے سانپ تھا، وہ تو مردہ تھا، وہ کہاں بھاگ گیا؟ پجارن اندر سے صندوقچی لے آئی، وہ خالی تھی اور سانپ غائب تھا۔ پجاری بڑا حیران ہوا کہ سانپ جو کہ مر چکا تھا یہاں سے کیسے نکل گیا۔ دونوں حیران پریشان ہوتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ناگ بھی مٹکے کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اسے جتنی جلدی ہو سکے راجا کے محل میں پہنچ کر کدمبری کی جان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ مر گئی تو پھر اسے ساری زندگی امبر کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکے گا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اسے محل کے اندر گھسنے کون دے گا؟ ظاہر ہے اسے کوئی ایسا بھیس بدلنا چاہیے کہ وہ بڑی آسانی سے محل میں داخل ہو جائے۔ سوچ کر اس نے محل کی ایک خادمہ کا بھیس بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ کمرے میں ہی اس نے محل کی ایک کنیز کا خیال ذہن میں لا کر پھنکار ماری اور دوسرے ہی لمحے وہ شاہی محل کی خادمہ کے لباس میں وہاں کھڑی تھی۔ ناگ جلدی سے باہر مندر کے آنگن میں آ گیا، یہاں اس پر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چپکے سے مندر سے باہر نکل آیا اور ایک دکاندار سے محل کا پتہ پوچھ کر اس طرف چل پڑا۔ شاہی محل بے حد خوبصورت تھا، ساری عمارت لکڑی کی بنی ہوئی تھی جس پر سونا چڑھایا ہوا تھا، دروازے پر زبردست پہرا تھا۔ ناگ دروازے میں سے گزرنے لگا تو پہرے دار نے اسے روک کر کہا، بی بی، شاہی حرم کی طرف سے اندر جاؤ، کیا تم یہاں کی پرانی خادمہ ہو کر اتنا بھی نہیں جانتی کہ شاہی محل کی خادمائیں حرم کے دروازے سے محل میں جاتی ہیں؟ ناگ نے کہا، میں اپنے خیال میں ہی آ رہی تھی اس لیے بھول گئی، اور وہ شاہی محل کے حرم والے دروازے کی طرف آ گئی۔ یہاں عورتیں تلواریں کاندھے پر رکھے پہرا دے رہی تھی۔ ناگ ان کے قریب سے ہو کر گزر گیا، کسی نے اسے نہ روکا، سب نے یہی سمجھا کہ وہ کوئی محل کی خادمہ ہے۔ محل کے اندر جا کر ناگ پریشان ہو گیا کہ کس سے بات کرے، کس کے پاس جائے اور کدمبری کے بارے میں پوچھے۔ آخر اسے باغ میں بارادری کے پاس ایک ادھیڑ عمر کی نوکرانی چنگیر میں سفید پھولوں کے ہار گونتی نظر آئی۔ ناگ نے اس کے پاس جا کر سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ بوڑھی نوکرانی نے پوچھا، کیا تم نئی آئی ہو؟ میں نے تمہیں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ناگ چوکنا ہو گیا، فوراً بولا، ہاں بی بی، میں نئی آئی ہوں، بڑا پجاری جو ہے وہ مجھے ملک نیپال سے راجا کے لیے خرید کر لایا ہے۔ بوڑھی نوکرانی بولی، لڑکی یہاں دیانتداری سے کام کرو گی تو بڑی سکھی رہو گی، یہ میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، اور کسی کی لگائی بجائی ہرگز نہ کرنا۔ ناگ نے کہا، بہت اچھا بی بی، میں تمہاری نصیحت ہمیشہ پلو سے باندھ کر رکھوں گی۔ پھر ناگ بھی بوڑھی کنیز کے پاس بیٹھ کر ہار بنانے لگا۔ پھر اس نے پوچھا، بڑی بی، یہ بتاؤ کل رات جس عورت کی قربانی دی جا رہی ہے وہ کس جگہ قید ہے؟ خادمہ نے چونک کر ناگ کی طرف دیکھا، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ناگ بولا، بات یہ ہے بڑی بی، مجھے میرے بابا نے کہا تھا کہ اگر تم کسی ایسی عورت کے درشن کر لو جسے درگا دیوی پر قربان کیا جا رہا ہو تو تمہارے سارے گناہ چڑھ جائیں گے۔ بوڑھی نوکرانی نے کہا، اگر تم مجھے سونے کی 4 اشرفیاں دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں ابھی بتا دوں گی۔ ناگ نے وعدہ کیا کہ وہ رانی سے انعام ملنے پر اسے سونے کی 10 اشرفیاں دے دے گی۔ اس پر بوڑھی نوکرانی نے اسے بتا دیا کہ کدمبری نام کی لڑکی جسے اگلے دن رات کو درگا دیوی کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے، شاہی محل کی سب سے اوپر والی منزل میں بائیں جانب والی کوٹری میں قید ہے۔ اگر تم وہاں کسی جگہ سامنے چھپ کر بیٹھ جاؤ تو کسی نہ کسی وقت اس لڑکی کی جھلک دیکھ سکتی ہو۔ ناگ کا مقصد پورا ہو گیا تھا، اس نے بوڑھی نوکرانی کو جھک کر سلام کیا اور بڑے آرام سے ٹہلتا محل کی اوپر والی منزل پر آ گیا۔ راستے میں سیڑھیاں اور غلام گردش میں سے گزرتے ہوئے اسے شک کی نگاہ سے کسی نے نہ دیکھا، کیونکہ وہ ایک شاہی خادمہ کے روپ میں تھی۔ ایک تنگ
सीढ़ियों पर से गुजरकर नाग उस मकाम पर आ गया जहां उसके सामने फसील की बुर्जी के नीचे एक कोठी नजर आई, जिसके बाहर दो सिपाही तलवारें हाथ में लिए पहरा दे रहे थे। गोया कि कदम्बरी इसी कोठी के अंदर कैद थी। चूंकि इससे पहले भी दुर्गा देवी के दो शिकार भाग चुके थे, इसलिए कदम्बरी की बड़ी सख्त निगरानी की जा रही थी। नाग के लिए अब सबसे पहला और अहम काम ये था कि वो किस तरह से कोठी के अंदर जाए और कदम्बरी से मुलाकात करे। इसके पास अंदर जाने का एक ही जरिया था कि वो सांप बनकर रेंगता हुआ कोठी में जाए, लेकिन इसमें यह बड़ा खतरा था कि अगर किसी पहरेदार की आंख उस पर पड़ गई तो वो इसके दो टुकड़े ना कर दे। लेकिन वो और कोई चारा भी नहीं था। चुनाचे नाग हादमा के बेस में से कोठी की दूसरी जानब आ गया। यहाँ उसे कोई नहीं देख रहा था। उसने पलक झपकने में अपना हुलिया हादमा से बदलकर सांप में किया और पिछली दीवार से होता हुआ एक गोल सुराख तक आ गया। ये सुराख रोशनदान के तौर पर इस्तेमाल होता था। सांप इस सुराख में से दाखिल हो गया और अब वो कोठी की दीवार पर था। इसने देखा कि एक सुनहरे बालों वाली लड़की घास पर सर झुकाए बैठी थी। इसकी पीठ नाग की तरफ थी। नाग ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया। वो बड़ी तेज़ी से दीवार से नीचे उतर आया। नीचे आते ही उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की और कदम्बरी के सामने आ गया। कदम्बरी तो दहशत ज़दा होकर रह गई कि दरवाज़ा बंद है और ये इंसान कहाँ से आ गया। नाग ने फ़ौरन अपना तारफ़ कराते हुए कहा, कदम्बरी, मैं नाग हूँ जिसे तुम संदूकची में बंद करके लाई थी। मैं अंबर का दोस्त हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए लाया हूँ। मुझ में इतनी ताकत है कि सांप से इंसान और इंसान से सांप बन सकता हूँ, इसलिए हैरान मत होना। कदम्बरी बोली, क्या तुम नाग हो? नाग ने कहा, हाँ मैं नाग हूँ। तुम दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो जो मैं जब बाहर से दरवाज़ा खोलूँ तो तेज़ी से बाहर निकलकर मेरे साथ चल पड़ना, देर हरगिज़ न करना। इसके साथ ही कदम्बरी के देखते ही देखते नाग ने एक फुनकार मारी। कदम्बरी डर कर पड़े हट गई। नाग एकदम से सांप बन गया। कदम्बरी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। नाग दीवार पर चढ़कर सुराख में से बाहर निकल गया। बाहर दोनों सिपाही चल फिर कर दरवाजे के आगे पहरा दे रहे थे। एक सिपाही चलता हुआ फसील की दीवार तक जाता, फिर दूसरा उस तरफ आ जाता। नाग फसील की दीवार के पास छुप कर गया। यूं ही एक सिपाही इसके पास आया। नाग ने लपक कर इसके गले पर डस दिया। जहर इस कदर मोहलक था कि सिपाही का गला एकदम खुश्क होकर बंद हो गया और आवाज़ भी ना निकाल सका। वो दूसरे सिपाही ने जब देखा कि पहला सिपाही अभी तक दीवार से पलट कर वापस नहीं आया तो वो उस तरफ आ गया। वहाँ इसने पहले सिपाही की लाश देखी जो नीली हो गई थी। दूसरा सिपाही लाश पर झुका ही था कि नाग ने दीवार की आड़ में से निकल कर इसकी गर्दन पर हमला कर दिया। दूसरे सिपाही का भी वही हशर हुआ और वो गिरते ही बेहोश हो गया। नाग फौरन इंसानी जून में आ गया। इसने लपक कर कोठी का दरवाज़ा खोल दिया। कदम्बरी पहले ही से तैयार खड़ी थी। वो बाहर आ गई। नाग उसे साथ लेकर फसील के ऊपर चढ़ गया जहाँ एक बेल नीचे जा रही थी। फसील के इस इलाके में और कोई नहीं था। नाग ने बेल की शाहों का एक सहारा लेकर कदम्बरी को नीचे उतारना शुरू कर दिया। कदम्बरी डरती डरती नाग का सहारा लिए इसके साथ ही महल की दीवार से नीचे उतर गई। वहाँ उनके पकड़े जाने का खतरा था। वैसे भी सिपाही महल के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। नाग कदम्बरी को लेकर एक तरफ भागने ही वाला था कि उसे घोड़ों के हिनहनाने और टापू की आवाज़ सुनाई दी। उसने कदम्बरी के साथ एक गड्ढे में छलांग लगा दी और कदम्बरी के मुंह पर हाथ रख दिया। ये सिपाहियों का गश्ती दस्ता था जो महल के इर्द गिर्द निगरानी कर रहा था। सिपाही घोड़ियों पर सवार आगे निकल गए तो नाग ने कदम्बरी से कहा, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके हमें पहाड़ों की तरफ निकल जाना चाहिए। मेरे साथ आओ। कदम्बरी नाग के पीछे पीछे गड्ढे में से निकलकर जनूब मशरक के पहाड़ों की तरफ भागने लगी। काफ़ी दूर भागने के बाद इसका सांस फूल गया। वो थक कर बैठ गई। नाग ने इसे कहा कि यह वक्त बैठने का नहीं। कदम्बरी उठकर कदम कदम नाग के साथ चलने लगी। आगे ढलान से उतरकर एक घाटी आ गई। यहाँ एक नहर बह रही थी। दोनों इस नहर के किनारे किनारे एक तरफ को रवाना हो गए। वो शाम होने से पहले पहले पहाड़ों में जिस कदर दूर हो सके आगे निकल जाना चाहते थे। उनमें से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। बस वो मुसलसल भागे चले जा रहे थे। तो प्यारे लिसनर्स, नाग जिंदा हो गए कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करिएगा क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।